خلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اس سے پہلے کہ اعلان شدہ موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، سب سے پہلے تو تاخیر کی معذرت کہ گزشتہ 2 یا 3 دن سے 10 یا 12 منٹ تاخیر سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل سے یہ کوشش کی جائے گی کہ وقت مقررہ پر آپ سے گفتگو کی جائے. دوسرا ایک اعلان کہ مرحوم غلام علی صالح محمد ایک مومن ہیں جن کا انتقال ہو گیا تھا. کل رات کو یعنی جمعے کا دن گزر کے جو رات آئے گی نجف اشرف میں ان کی تدفین کی رات، تو ایک برادر ایمانی نے درخواست کی ہے کہ آپ میں سے جس کے لیے ممکن وہ نماز وحشت مرحوم کے لیے پڑھیں. اس اعتبار سے بھی کہ رمضان میں اس نماز کا پڑھنا اور بھی آسان ہو جاتا. مغرب و عشاء کے بعد یہاں سے جا کر شہری میں اٹھتے وقت، کیونکہ اس کا وقت نماز صبح کے وقت تک باقی رہتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سولجر بازار میں نجفی ہال سے آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہوں گے. وہاں کے کچھ نوجوانوں نے ایک کیسٹ لائبریری قائم کرنے کا ارادہ کیا اور اس کیسٹ لائبریری کے اندر وہ مختلف علماء کی مجالس کے کیسٹ رکھیں گے تاکہ وقت ضرورت جو مومن چاہے ان سے استفادہ کر سکے. فی الحال وہ کسی عالم کی مجلس سے کیسٹ اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ صرف یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہماری مجالس کے کیسٹ وہاں پہ جمع کیے جائیں. البتہ بعد میں ان کا ارادہ یہ ہے کہ علماء کی مجالس بھی ان کیسٹوں کے ساتھ جمع کی جائے. تو انہوں نے درخواست کی کہ جس مومن کے پاس یہ مجالس موجود ہیں، مجالس یا تقاریر یا شفیع پروگرام کے سلسلے کی گفتگو، وہ ان تک پہنچا دیں. عطیہ دینا چاہیں تو بطور عطیہ، اور اگر عطیہ نہ دینا چاہیں تو ان کو کیسٹ دے دیں اور دوسرے دن واپس لے لیں، یا ان سے کوئی خالی کیسٹ لے کر ریکارڈ کرا کر ان تک پہنچا دیں تاکہ ان کے پاس یہ ذخیرہ محفوظ ہو سکے. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، سورہ مبارکہ 14 مومنوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر رہا اور ان کے کانوں تک اس حقیقت کو پہنچا رہا کہ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان دنیا میں آئے، کھائے پیے، موج اڑائے، عیش و آرام کے ساتھ مستی کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کے بعد واپس چلا جائے. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کیا ہو گیا ہے صاحبان ایمان کے، کیوں آنکھیں بند کر کے سادے خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے انہیں، دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب والا، ہر عقیدے والا، ہر مقصد فکر والا، ہر غلط خیال رکھنے والا اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے غلط عقیدے کو ذہنوں میں ٹھونسنے کے لیے مسلسل انتظامات کا انتظام کر رہا، اپنی سرگرمیوں کو بڑھا رہا، مگر صاحبان ایمان ہیں کہ گھوڑے بیچ کر اطمینان کے ساتھ سوئے پڑے اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں بالکل فکر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا، جبکہ واحد مذہب اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کسی مذہب نے یہ تصور نہیں کہ ایک مومن خود نیک عمل کر کے دوسروں کو نیکی کی دعوت دے. اکثر مذاہب کے اندر یہ تصور ہے کہ بس خود عمل کر لو یہ کافی،
اور اتنا زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ شہر سے نکل کر ویرانے کے اندر چلے جاؤ تو یہ سمجھ لو کہ اپنی ذمہ داری پوری کر لی. لیکن وہ لوگ جو ویرانوں میں رہنے کے عادی تھے وہ تو آج اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں، اور کس شان و شوکت کے ساتھ پھیلا رہے ہیں. عیسائی مشنری، عیسائی پادری، آپ کے سامنے ان کے کارنامے، کس طریقے سے جان جوکھوں میں ڈال کر افریقہ کے گھنے جنگلوں میں گئے، امیزن کی تاریخ وادی میں گئے، آسٹریلیا کے اس جزیرے پہ گئے کہ جہاں آدم خور بستے، اپنی قربانیاں بھی دیں، لیکن آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت نام کی صحیح مگر عیسائی. حقیقتاً آگے بڑھ کر انہوں نے لوگوں کا کام کیا، اسپتال کھولے، مختلف فلاحی اور رفاہی ادارے کھولے، لوگوں کی مدد کے لیے، بلا تفریق مذہب و ملت، بغیر رنگ و نسل کا خیال رکھنے کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور ساتھ ساتھ اپنی تبلیغ کا انتظام کرتے چلے گئے. آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ واقعہ ہو، اب سے 16 سال پہلے کافی یہ مسئلہ بلند ہوا تھا. پاکستان کے ایک مشنری اسپتال کا واقعہ جسے عیسائیوں نے کھولا کہ وہاں پہ ایک مریضہ کو داخل کیا گیا جس کی حالت بڑی خراب تھی، اور اس کا علاج اس کا شوہر کسی دوسرے مقام پر نہیں کرا سکتا تھا، اس لیے کہ آمدنی بڑی محدود. چنانچہ کسی طریقے سے وہ کسی مشنری سے ٹکرا گیا اور اس نے دعوت دی کہ آپ ہمارے اسپتال میں آئیے، ہم نہ امیر و غریب کا خیال رکھتے ہیں، نہ کالے اور گورے کا، نہ مومن و غیر مومن کا، ہم آپ کا علاج کرائیں گے. اس عورت کو داخل کرایا گیا، اور داخل کرانے کے بعد اس عورت کو دوائی دی گئی. اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے یا اس عورت کا ایمان کمزور کرنے کے لیے 3 دن متواتر اس کو دوائیں استعمال کرائیں، اور روزانہ دوا دیتے وقت کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ دوا کو یوں ہی نہ پیو، بلکہ پہلے اپنے پیغمبر کا نام لو اور پھر نام پیغمبر پڑھنے کے بعد اس دوا کو استعمال کرنا. جس مومن کا اعتقاد اب بگڑ سکتا ہے اس کا اعتقاد تو اور بڑھ جائے گا کہ کیسے اچھے اسپتال والے عیسائی ہیں مگر ہم سے زیادہ ہمارے پیغمبر پر اعتقاد رکھتے ہوئے. چنانچہ 3 دن تک اس نے دوا استعمال کی، مگر بدقسمتی کی طبیعت روزانہ بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ موت کے دہانے پر پہنچنے لگی. تو چوتھے دن جب وہ ڈاکٹر، جب وہ مرض دیکھنے والا آیا تو آنے کے بعد کہا کہ اگر برا نہ مانو تو آج میری ایک بات کو آزما لو، اور وہ یہ کہ یہ دوا استعمال کرو، لیکن استعمال کرنے سے پہلے یسوع مسیح کا، حضرت عیسیٰ کا نام لے لو، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ خدا کے بیٹے اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. موت کے دہانے پر پہنچے ہوئے انسان کی حالت اور اس کی ذہنی کیفیت، چنانچہ اس نے یہ نام لیا، اور نام لینے کے بعد انتہائی تعجب میں پڑ گئے جب یہ دیکھا کہ مرض میں کمی آ گئی. اور جس دن اپنے پیغمبر کا نام لے کے دوا استعمال کی جاتی ہے اس دن طبیعت خراب ہو جاتی، اور جس دن یسوع مسیح کا نام لے کے دوا استعمال کی جاتی ہے اس دن طبیعت صحیح ہونے لگتی. اس طریقے سے کتنے ہی کمزور عقیدے والے اسپتال میں گئے تھے تو جسمانی مریض سے ایمانی صحت مند تھے، اور اسپتال سے نکلے تو جسمانی طور پر صحت مند ہو گئے تھے، ایمانی طور پر مریض ہو کے نکلے. مگر یہ گھرانہ کچھ مذہبی گھرانہ، ان کے ذہن میں، ان کے عقیدے میں، ان کی عقل میں، ان کے ایمان میں یہ بات نہ سمائی کہ یہ کیسے ممکن. اور جب مزید تحقیق کی گئی، بڑا ہنگامہ ہوا تھا اس مسئلے پر، تو پتہ یہ چلا کہ جس دن اس عورت کو پیغمبر کا نام لینے کی تاکید کی جاتی اس دن جان بوجھ کر غلط دوا دی جاتی ہے تاکہ یہ دوا اس پر غلط اثر کرے، اور رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ عقیدہ بٹھائے کہ پیغمبر کا نام لینے سے کوئی شفا نہیں ہو سکتی. اور جس دن اسے صحیح دوا دی جاتی ہے اس دن یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نام لو، تاکہ حضرت عیسیٰ کے نام کے معجزے سے جب دوا وہی رنگ ہوگا، اسی بوتل میں آئے گی، اسی وقت آئے گی، لیکن یہ دیکھے گی کہ یسوع مسیح کا نام لینے سے اتنی تبدیلی کہ یسوع مسیح یقیناً میرے لیے مسیح بن گئے، اور پیغمبر کا نام لیا تو بیماری میں اضافہ ہو گیا. تو بہت کم ایسے صاحبان ایمان ہوتے جو ثابت قدم رہ جاتے، چنانچہ ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا. تمام دنیا کے اندر جھنڈے بھی گڑے ہیں کہ کتنی زیادہ بہتر قوم کہ مذہب کا خیال کیے بغیر ہر ایک کا علاج بھی کرتی ہے، ہر ایک کے لیے جان بھی قربان کرتی، اور ساتھ ساتھ عقیدے کے بگاڑنے کا انتظام بھی ہوتا جا رہا کہ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر صحیح دوا دو تاکہ یہ اعتقاد پیدا ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے صحیح پیغمبر، وہ تو اعتقاد ہے، یہ اعتقاد یہ پیدا ہو جائے کہ خدا کے بیٹے ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی ہماری مشکلات دور کرنے والا نہیں. تو ایک طرف تو دوسروں کی تبلیغ کا یہ طریقہ، اور دوسری طرف مومنین آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بالکل بھولے بیٹھے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری. تو قرآن ذمہ داری یاد دلا رہا
کہ یہ دوسروں کی ذمہ داری نہیں، وہ اپنے مذہب کے حکم سے بڑھ کر مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری۔ تم میں سے ایک گروہ نکلے، اجتہاد کی تعلیم حاصل کرے، مجتہد بنے، تم تک واپس آئے تو تم اس کی بات سنو، اور بات سننے کے بعد اس کی بات کو قبول کرو، یہ ہماری ذمہ داری۔ مگر ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی چھوٹا سا گروہ اس ذمہ داری کو پورا کر لے تو باقی لوگ بجائے اس سے کہ ان کی تعریف کریں، بجائے اس سے کہ ان کے بارے میں اچھے خیال رکھیں، بجائے اس سے کہ ان سے محبت کریں، اور بجائے اس سے کہ ان کے حالات زندگی سنیں اور رہنمائی حاصل کریں، آگے بڑھ بڑھ کر مجتہدین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سا مجتہد عالم ایسا جو ہمارے لوگوں کی زبان سے محفوظ رہا؟ کون سا ایسا ہمارا مذہبی پیشوا جسے ہمارے لوگوں نے بخشا؟ ہر ایک کے بارے میں آپ برے لفظ کسی نہ کسی کی زبان سے سن لیں گے۔ تو اسی خیال کے پیش نظر یہ سوچا گیا تھا کہ پہلے آپ کو یہ بتایا جائے کہ علماء نے تمام دنیا میں شیعت کے لیے اور پھر ہمارے ہندوستان میں شیعت کے لیے کیا قربانی دی، اور اس کے بعد ہر سال 2 اور 3 نامور علماء کرام کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید ابوالقاسم خوئی کے بارے میں ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اب وقت اور بھی گھٹ گیا، مختصر سے وقت میں تھوڑا سا خاکہ ہی آپ کے ذہن میں بٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آقائے خوئی کی ہستی جتنی عظیم ہستی، یہ تو ان کے شاگرد جانتے ہیں، صاحبان علم جانتے ہیں یا صاحبان ایمان جانتے ہیں۔ ہم جیسے خواب خرگوش کا مزہ لینے والے جو اپنے امام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان سے یہ توقع کرنا کہ نائب امام کے بارے میں جانیں گے، بالکل حماقت ہوگی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں دین سے اتنا شغف نہیں، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ یہ کس بلند مقام کے اوپر فائز۔ آقائے نائینی کا واقعہ، یہ وہ دور تھا، آقائے نائینی کا دور، یہ وہ دور تھا کہ جب یورپ کے اندر سائنس دوبارہ اپنے قدم جما رہی، نئی نئی ایجادات ہو رہی تھی۔ ٹیلی فون اسی زمانے کی ایجاد، ریڈیو اسی زمانے کی ایجاد، ریل گاڑی اسی زمانے کی ایجاد، موٹر کار اسی زمانے کی ایجاد، ہوائی جہاز اسی زمانے کی ایجاد، بجلی کا بلب، گرامر فون، ٹیپ ریکارڈر۔ ایک ترقی کا دور آیا ہوا تھا یورپ میں، 19ویں صدی کا آخری دور اور 20ویں صدی کا ابتدائی دور۔ اس وقت آقائے نائینی ہمارے مجتہد عالم، یہ آقائے محسن الحکیم کے بھی استاد ہیں، آقائے خوئی کے بھی استاد ہیں، اور ان کو ایک نمایاں خصوصیت حاصل ہے جو ان کے بعد سے لے کر آج تک صرف آقائے خوئی کو حاصل ہو سکی ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ ان کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ مجتہدین تو بہت گزرتے ہیں، عالم تو بہت گزرتے ہیں، عالم بھی بہت گزرتے ہیں، مگر ایسے مجتہد بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ اور لوگ ان کی شاگردی کا اقرار کرتے ہوئے فخر حاصل کریں۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے مجتہد گزرے ہیں، شیخ صوفی ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، شیخ مفید ہیں، علامہ ہلی، شہید اول، شہید ثانی ہیں، مقدس اربیلی ہیں، شیخ بہائی ہیں، میر باقر داماد ہیں، کاشف الغطا ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری۔ لیکن ایسا مجتہد ہونا کہ جس کے شاگرد بھی اتنے ہی صاحبان علم، جس کے شاگرد بھی کثیر تعداد میں، اور وہ شاگرد اپنے استاد کا واقعاً اقرار کریں، یہ بہت گنے چنے۔ آخری مثال ہمارے یہاں آقائے نائینی اور شیخ ضیاء الدین عراقی کی تھی، یہ اب سے تقریباً 70 یا 60 سال پہلے کا واقعہ، جب یہ دونوں مجتہدین عالم تھے۔ تو یہ وہ مجتہدین تھے جن کے شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور وہ فخر سے بیان کرتے تھے کہ ہم آقائے نائینی کے شاگرد، ہم آقائے ضیاء الدین عراقی کے شاگرد۔ اور اس کے بعد سے پھر ہمارے یہاں بہت سارے مجتہدین گزرے ہیں، یہاں تک کہ آقائے ابوالحسن اسفہانی کا دور آیا، آقائے حسین برجردی کا دور آیا، آقائے محسن الحکیم کا دور آیا، آقائے خمینی اور آقائے شریعت مداری اور آقائے خوئی کا دور آیا۔ لیکن اس طویل عرصے میں یہ فخر دوبارہ صرف آقائے خوئی کو حاصل ہوا کہ آج دنیا میں جہاں کہیں شیعت ہے وہاں ان کے شاگرد ضرور ہیں، اور جو شاگرد وہ اپنے آپ کو استاد سے منسوب کرنے میں فخر ظاہر کرتا ہے، کوئی اپنی شاگردی کو چھپاتا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے علمی دنیا میں۔ علمی دنیا کے اندر ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ زیادہ تر میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں علم کے میدان میں جو اپنے کو دوسرے سے منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آقائے نائینی تھے اور ایک آقائے خوئی کہ جن کا وہ مقام ہے کہ ان کے شاگرد ان کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ اپنی اہمیت کو زیادہ واضح کر سکیں۔ یہ وہ چیز تھی جو علماء کے خیال میں آقائے حکیم اور آقائے برجردی اور آقائے اسفہانی تک کو حاصل نہ ہو سکی،
جبکہ یہ لوگ آقا خوئی سے زیادہ عالمیت میں مشہور تھے۔ بہرحال آقا نائنی نجف اشرف میں درس سے خارج دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ اس وقت ایک جرمن اسکالر بھی اس کی گفتگو میں آ کر بیٹھا، 2-2.5 گھنٹے بیٹھا۔ اس اللہ کے بندے کی سمجھ میں کیا آتا؟ نہ حدیث، نہ قرآن، نہ رجال، نہ تفسیر، نہ فقہ، نہ اصول، کسی چیز سے واقف نہیں، لیکن تھا دیانتدار، تھا حقیقت کو سمجھنے والا۔ ایک مرتبہ کہہ اٹھا کہ جتنی باریکی کے ساتھ یہ شخص ایک ایک مسئلے کو بیان کر رہا، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ نظریاتی علم کو چھوڑ کر عملی علم کی جانب آتا، یعنی سائنس وغیرہ کی جانب، تو آج دنیا میں اس سے بڑا ایجاد کرنے والا موجود کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایجاد کی بنیاد مشاہدے پر اور باریکی پر، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ نہ ہوتا وہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور یہی ہماری فقہ کی بنیاد کہ ایسا کیوں ہے۔ ہر مسئلے کے اندر واضح ترین مسئلہ ہو تب بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں، تو وہ اس کا اقرار یہ کہ میں ایک مرتبہ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر یہ نظریاتی علم میں نہ ہوتا، عملی علم میں ہوتا، تو آج کوئی بھی اس کے برابر صاحب ایجاد موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک مجتہد عالم کو، ایک غیر مسلم، ایک کافر ایسے شخص کا خراج تحسین کہ جو جانتا تک نہیں کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمارے مومنین کرام جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجتہد کا کام یہ ہے کہ اطمینان سے 12 بجے دوپہر کو اٹھتا ہے، شام کے 6 بجے بستر پہ چلا جاتا، دن بھر قالین پر پڑا ہوا اینٹتا رہتا ہے، بہت ہوا تو حقے کا کس لے کر 2-4 گھنٹے گپے ماری اور جا کر سو گیا۔ ہمارے عام لوگوں کی نگاہ میں مجتہد کا تصور یہی، اسی لیے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو خمس دیں کیوں، یہ کرتے کیا ہیں سوائے اس کے کہ ہماری خون پسینے کی کمائی پر زندگی گزاریں۔ ذرا جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا کوئی بھی مجتہد 18 یا 19 گھنٹے سے کم کام نہیں کرتا، اور کسی مجتہد کی 4 یا 5 گھنٹے سے زیادہ کی نیند نہیں ہوتی۔ اتنا وہ دین کے لیے کام کرتے ہیں کہ غیر مسلم آ کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سوائے اپنے وقت کے ضائع کرنے کے کچھ نہیں کر رہے۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے، اور اسی خیال کے پیش نظر آج آپ کے سامنے کوشش کی جائے گی کہ جتنا ہو سکا آقا خوئی کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے۔ لیکن ابتدائی گفتگو میں ہم ایک چیز کی وضاحت کر دیں، اور وہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری پچھلی کسی تقریر سے لوگوں کے ذہن میں پہلے سے موجود غلط فہمی اور بڑھ گئی۔ بڑی شدت کے ساتھ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ آقا خوئی کے ایجنٹ ہیں، اور ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی کہ آقا خوئی کو ہر اعتبار سے عالم ثابت کریں، اور معاذ اللہ کسی دوسرے مجتہد کو کم کرنے کی یا گرانے کی کوشش کی جاتی۔ خاص طور پر آقا خمینی کے مقلدین اس بات سے بہت زیادہ ناراض نظر آتے ہیں، جبکہ یہ بھی حقیقت کہ اس گزشتہ 3-4 سال کے اندر پتہ نہیں کتنی تقریریں آپ کے سامنے ہم کر چکے ہوں گے۔ اگر آپ بیٹھ کر حساب کتاب لگائیں تو آج تک آقا خوئی کے بارے میں کوئی تقریر نہیں کی گئی۔ ایک مسئلہ بتا دینا دوسری بات، لیکن آقا خمینی کے بارے میں تقاریر کی تعداد 2 درجن سے زیادہ ہو چکی ہوگی۔ تو کسی وقت بھی ذہن میں یہ خیال نہیں تھا، بلکہ ہماری تو زندگی ان سے جہاد کرتے ہوئے گزر رہی، جن کا یہ نقطہ نظر کہ ہم جس مجتہد کو مانتے ہیں اس کو مانیں گے، باقی سب کی کوئی نہ کوئی برائی ضرور نکالیں گے، اور جن کی زندگیاں اسی چیز میں گزرتی کہ کبھی آقا خوئی اور خمینی کا اختلاف ظاہر کریں کہ وہ عراق اور ایران کے مسئلے پر خاموش کیوں، یہ ہماری گفتگو میں آ جائے گا کہ کیوں خاموش۔ کبھی اس چیز پر بحث کریں کہ آقا خمینی اور شریعت مداری میں اختلاف کیوں ہے، اور اس اختلاف کے نتیجے میں جو خون بہ رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی۔ کتنی ہی تقریریں ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے کی، تو کس طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ کوئی مجتہد جو ہے وہ اچھا ہے، باقی سب برے ہیں۔ کسی ایک مجتہد کی توہین کرنے والا ایمان کے دائرے سے تو نکل ہی جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ تکذیب مجتہد سے اس امام کی تکذیب ہوتی ہے جس نے اس کو اپنا نائب مقرر کیا، اور جو امام کو جھٹلائے وہ مومن کہاں مسلمان بھی نہیں رہا۔ تو ہماری آج کی گفتگو جو آپ سنیں، اور ہو سکتا ہے اس میں تفصیلی گفتگو اس چیز کی آ جائے کہ آقا خوئی اس وقت سب سے بڑے عالم، علم کے میدان میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس طرح سیاسی رہبری کے اندر آقا خمینی کا اس وقت جو مقام ہر مومن کو تسلیم بھی ہے، اور ہر مومن کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان کی رہبری کے اندر اپنے سیاسی امور کو طے کرے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہر شک و شبے سے بالا تر کہ آقا خوئی سے بڑا عالم کم از کم اس وقت دنیا شیعت کے پاس نہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ 20-25 سال سے ایسا کوئی عالم نہیں تھا، لیکن بہت ہی محتاط الفاظ میں اگر گفتگو کی جائے، ہر مجتہد کا اپنا ایک مقام، چھوٹے سے چھوٹا مجتہد بھی ایک حکم جاری کرے
تو آقا خوئی کے ماننے والے کے لیے اس حکم کو ماننا واجب. لیکن جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کس کا زیادہ، تو جو یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ نہیں رکھتے، ہم نہیں رکھتے، پاکستان کے علماء یہ حق نہیں رکھتے، یہ حق عراق اور ایران کے علماء بھی نہیں رکھتے. یہ حق رکھتے ہیں خود جو مجتہد ہیں یا 1 یا 2 درجے اجتہاد سے کم، ان کو یہ حق اور ان کا متفقہ فیصلہ اور فتویٰ جو کچھ ہے وہ ابھی گفتگو کے دوران آپ کے سامنے آئے گا. 17 رجب 1317 ہجری آقا خوئی کی تاریخ ولادت. اس اعتبار سے اب سے تقریباً 2 مہینے قبل آقا خوئی کی زندگی کے 84 سال مکمل ہو چکے تھے اور 85واں سال شروع ہوا. خدا ان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے اور ہم ان کی برکات سے زیادہ استفادہ حاصل کرتے رہیں. 17 رجب سن 1317 ہجری آقا خوئی کی تاریخ ولادت. آقا خوئی کی ولادت ایران کے صوبے آذربائیجان، بڑا اہم صوبہ ہے ایران کی تاریخ میں. اور آقا خوئی کے بارے میں ایک الزام بہت کثرت کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے کہ آقا خوئی کے اندر شجاعت نہیں، آقا خوئی کے اندر دلیری نہیں ہے، وہ کوئی تحریک نہ چلا سکتے ہیں نہ انہوں نے چلائی. مگر جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ایک عجیب بات ہمیں نظر آتی ہے کہ آقا خوئی کے والد، خود آقا خمینی کے والد کی مانند آقا خوئی کے والد نے آذربائیجان میں 1327 ہجری میں روس کے خلاف ایک عظیم الشان تحریک کی قیادت کی، اور اس تحریک میں ان کو اتنے خطرات لاحق ہو گئے تھے کہ ان کو اپنا خاندان آذربائیجان سے منتقل کرنا پڑا تھا نجف کی جانب، کہ ان کے خاندان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. اور آقا خوئی کی روحانی اولاد، یعنی جتنے آقا خوئی کے شاگرد تحریک چلانے والے اور سیاسی اعتبار سے مذہب اسلام کو ترقی دینے والے، چاہے وہ آقا باقر صدر، چاہے وہ آقا سید محمد شیرازی، چاہے وہ آقا مہدی الحکیم یا آقا تقی الحکیم یا اسی طرح کے دوسرے شاگرد، جتنے شاگرد ہمیں آقا خوئی کے دلیری کے اندر، شجاعت کے اندر، دین کا نام بلند کرنے میں نظر آتے ہیں، اتنے کسی اور عالم کے شاگرد ہمیں نظر نہیں آتے. تو عجیب بات ہے کہ الزام آقا خوئی پر یہ لگایا جاتا ہے، لیکن ان کے والد بھی، ان کی روحانی اولاد بھی، سارے کا سارا ہمیں منظر یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہر وقت دین کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہے. اور آقا باقر صدر کی وہ جماعت جس کی قیادت کے الزام میں آقا باقر صدر کو ملٹری کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی تھی، حزب الدعوت الاسلامیہ، اس میں اکثریت آقا خوئی کے شاگردوں کی اور آقا خوئی کے وکیلوں کی، وہ مکمل جماعت جو اس وقت عراق کے اندر عراقی حکومت سے برتر پیکار. تو آقا خوئی کا خاندان ابتدائی سے مجاہدانہ خاندان، آذربائیجان کے شہر خوئی میں ولادت ہوئی، اسی مناسبت سے یہ خوئی کہلاتے ہیں، اگرچہ ان کا اصلی نام ابو القاسم. آقا خوئی کے والد کا نام علی اکبر موسوی تھا، امام حفصم کی اولاد سے ان کا سلسلہ. اور آقا خوئی کے والد خود ایک صاحب اجتہاد اور سیاسی اعتبار سے بڑے بیدار مغز تھے. چنانچہ 1327 ہجری کے اندر، اب وقت نہیں ہم اس تحریک کی تفصیل میں جائیں گے تو خود آقا خوئی کے حالات رہ جائیں گے، اور پھر یہ بھی خیال کرنا ہے کہ گزشتہ 3 دن سے تقریباً فقہ کے مسائل بیان نہ ہو سکیں، جبکہ اس پروگرام کا اصل مقصد فقہ کے مسائل بیان کرنا ہے، یہ گفتگو تو ایک جزوی چیز. تو 1327 ہجری میں آقا خوئی کے والد نے جب آذربائیجان میں ایک تحریک چلائی تو وہاں پہ اس تحریک کے سلسلے میں روس کے خلاف یہ تحریک چل رہی تھی اور ان کی اور ان کے خاندان کی جانوں کو کافی خطرہ لاحق ہو گیا. چنانچہ انہوں نے 1330 ہجری میں اپنے بڑے بیٹے عبداللہ خوئی کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے ابو القاسم خوئی کو روانہ کر دیا نجف اشرف کی جانب، اور 1330 ہجری سے آج تک یعنی تقریباً 70 سال کا عرصہ آقا خوئی نجف اشرف کے اندر مقیم. اب روایتیں یہ بتاتی ہیں، اور روایتوں سے مطلب تاریخی روایتیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ آقا خوئی کے والد سے، آقا خمینی کے والد کی مانی، آقا خوئی کے والد کو بھی ولادت سے پہلے، بچے کی ولادت سے پہلے خواب میں بشارت ہو چکی کہ خدا تمہیں ایسا بچہ نوازنے والا کہ جو دین اسلام کے لیے انتہائی نمایاں کام انجام دے گا. اور آقا خوئی کا نام بھی خواب کے اندر بشارت کے ذریعے آقا خوئی کے والد تک پہنچایا گیا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ابو القاسم رکھنا. آقا خوئی کے سلسلے میں 4 مختلف بشارتیں امام یا امام سے متعلقہ ہستیوں کی ہمیں نظر آتی ہیں. ایک ولادت سے پہلے جب آقا خوئی کے والد کو یہ بشارت ہوئی کہ تمہارا جو بیٹا پیدا ہونے والا یہ وہ بیٹا ہے جس پر نظر امام ہوگی اور اس کا نام ابو القاسم رکھی. جب آقا خوئی نجف اشرف میں آ گئے تو بڑی مصیبتوں کا دور وہ تھا. ہمارے
مجتہدین کرام پر عام طور پر ابتدائی دور بڑا مصیبت کا گزرتا ہے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ نجف کے اندر بیٹھنے والے مجتہدین دولت کو لوٹاتے نہیں، بلکہ خمس و زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے سے بڑی چھان چھٹک کے بعد تقسیم کرتے ہیں۔ نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے سب سے نمایاں شاگرد، لیکن جب آئے تھے نجف علامہ مجلسی کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے تو کتنی غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ شیخ طوسی کے بارے میں بھی یہی ہے اور نعمت اللہ جزائری کے بارے میں کہ خربوزے کے چھلکے کھا کھا کر دن گزارا کرتے تھے، اس کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اور خربوزے کے چھلکے بازار سے تو نہیں ملتے تھے، کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائے جاتے تھے اور دھو کر انہیں کھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس اجتہاد کے مقام تک پہنچے تھے۔ آقا محسن الحکیم بچپنا کتنی غربت میں گزرا کہ اجارے کی یعنی مرنے والے کی مرنے کے بعد پیسے لے کر اجرت لے کر اس کی قضا نمازیں پڑھایا کرتے تھے اور اس سے اپنا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ اور ایسی کیفیت آقا خوئی کے بچپنے کی۔ اس کا مطلب صرف یہ کہ اس زمانے کے مجتہدین جب تک یقین نہ کر لیں کہ یہ طالب علم صحیح معنوں میں پڑھنا چاہتا ہے، خمس کا ایک پیسہ اس پر خرچ کرنے کو تیار نہیں، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آقا خوئی کے پاس صرف ایک مکان، یہ مکان بھی بغداد کے ایک تاجر نے اپنی جیب سے خرید کر ان کو دیا، اور ان کی زندگی کا جو محدود خرچہ ہے، کھانے کا خرچہ کچھ نہیں، کھانا ان کی بڑی بیٹی کے گھر سے آتا ہے، جو لباس کا اور تھوڑا سا خرچہ ہے وہ آذربائیجان کا ایک تاجر اپنی جیب سے برداشت کرتا ہے۔ تو اپنی ذات پر وہ شخص جس کی خمس کی ماہانہ آمدنی 1,00,000 روپے سے کم نہ ہوگی، ایک پائی خرچ نہیں کرتا، اور ہر آنے والے پر بھی خرچ نہیں کیا جاتا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ صحیح معنوں میں طالب علم۔ یہ جملے شاید سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، ہم تھوڑی وضاحت کریں کیونکہ حالات زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں یہ باتیں کہ نجف ہے یا قم ہے یا مشہد، ہزاروں کا وہاں خرچہ ہے۔ اگر خدا آپ کو توفیق دے اور آپ قم کی جانب یا مشہد کی جانب تشریف لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 20,000 22,000 25,000 40,000 طالب علم سے زیادہ موجود، اور کسی طالب علم سے ایک پیسہ فیس کے طور پر نہیں لیا جاتا، بلکہ رہائش کی جگہ مجتہدین دیتے ہیں، لباس مجتہدین دیتے ہیں، کتابیں مجتہدین دیتے ہیں، پڑھانے والا ٹیچر مجتہدین عطا کرتے ہیں، کھانے کا انتظام مجتہدین کرتے ہیں، اور ایک وظیفہ ماہانہ مجتہدین دیتے ہیں۔ 30-40 ہزار کا خرچہ برداشت کرنا مجتہد کے لیے یہ کہاں سے ممکن ہوتا ہے؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک واجب اور ایک سنت۔ واجب یہ کہ ایران کا ہر شخص خمس اور زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ سارا پیسہ مجتہد کے پاس جاتا ہے، مجتہد اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، سارا کا سارا طالب علموں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا رد مظالم، جو لوگوں نے کبھی حقوق الناس میں غلطیاں کی تھی وہ سارے کے سارے پیسے لوگ احتیاطاً نکالتے رہتے ہیں مہینے کے بعد، اب یاد نہیں کہ کبھی کسی کو نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو وقتاً فوقتاً وہ اس نیت سے کہ اگر میں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہو تو یہ پیسہ اس کا بن جائے، وہ پیسہ رد مظالم کے نام سے بھجواتے ہیں جو طالب علموں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو آقا خوئی کی ابتدائی زندگی بھی بڑی اسرت میں، غربت میں، تکلیفوں میں اور بیماریوں میں گزری، اور ہمارے تقریباً جتنے بھی مجتہدین نظر آتے ہیں جو عالم کے مرتبے تک پہنچے، سب کا بچپنا تقریباً مشترک ہوتا ہے۔ تو دوسری بشارت آقا خوئی کو اسی بچپنے کے اندر ملی کہ جب آقا خوئی انتہائی بیمار پڑ گئے، ایک مرتبہ اتنے بیمار پڑ گئے کہ وہ کام کاج کے قابل نہ رہے۔ آقا حسین بروجردی کا واقعہ ذہنوں میں ہوگا کہ جب اپنے بچپنے میں آقا بروجردی بھی اتنے بیمار پڑ گئے تھے کہ آنکھوں کی روشنی ان کی کم ہو گئی تھی، اتنی کم ہو گئی تھی کہ وہ گھبرا گئے کہ 18-20 سال کی جوانی کی عمر اور اتنی میری بینائی کم ہو گئی ہے، میں تو نائب امام بننے کے لیے گھر سے نکلا تھا، کیسے اس مقام تک پہنچوں گا؟ اور جب خود امام زمانہ سے دعا مانگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواب میں وہ بشارت آئی تھی کہ جب کل 21 رمضان کا جلوس نکلے گا اور عزادار ماتم کرتے ہوئے جائیں گے تو عزاداروں کے سر پر جو بھوسا پھینکا جاتا ہے اور گیلی مٹی پھینکی جاتی ہے، اس کے جو ٹکڑے زمین کے اوپر گر جائیں انہیں اٹھا کر اپنی آنکھ میں لگا لینا۔ اور آقا بروجردی نے عزادار حسین کے سر سے گرنے والی اس مٹی اور بھوسے کو اپنی آنکھ سے لگایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ 80 سال سے زیادہ عمر میں انتقال ہوا۔ آخری زندگی تک انہیں نہ چشمے کی ضرورت پڑی اور نہ پڑھائی کے اندر کوئی پریشانی پیش آتی تھی، بلکہ انتہائی باریک سے باریک لکھائی کو انتہائی کم سے کم روشنی میں نوجوانوں سے زیادہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے۔ تو یہ عزادار امام کا مقام بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ مجتہد عالم پر ایک امام کی خصوصیت سے رحمت اور توجہ۔ تو آقا خوئی کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ بچپنے میں اتنے بیمار پڑے کہ اس قابل نہ رہے کہ
علم دین کو مزید حاصل کر سکیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ علم دین کے مراحل آقا خوئی طے کرتے چلے جا رہے تھے، مگر یہ بیماری رکاوٹ بن گئی، تو آخر یہ گھبرا کر پریشان ہو کر اپنے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے استاد انہیں دعا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 40 دن تک یہ دعا پڑھنا، یقیناً اس کے بعد خدا تمہیں برکت اور صحت دے گا۔ دعا کا انہوں نے وظیفہ شروع کیا۔ اب روایت یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد خواب میں انہوں نے منظر دیکھا کہ جیسے یہ اپنے حجرے کے اندر اور دور اور نزدیک سے لوگ آ رہے ہیں اور آ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک 16-17 سال کا طالب علم جس کی زندگی اب تک بہت مختصر گزری، اور وہ یہ خواب دیکھے، بہت ہی زیادہ عقل سے باہر یہ چیز ہوتی ہے۔ یوں تو ہمارے یہاں کا ہر شخص اس قسم کے خواب دن اور رات دیکھنے میں مصروف رہتا ہے، مگر اس معیار کا ایک مجتہد یہ خواب دیکھتا ہے کہ لوگ آ کر میرے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے اس بات کا تذکرہ اپنے استاد سے کر دی۔ 40ویں دن جو آخری دن انہوں نے دعا پڑھی، تو اس کے بعد جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ جیسے امیر المومنین کا حرم اور وہ جو گنبد ہے، اس گنبد کے اندر سے آواز نکل رہی جس میں آقا خوئی کا نام لیا جا رہا، اور جتنے متبرک اور محترم القاب۔ آج تو ایک آدمی اس پر بھی اچھل پڑتا ہے کہ عالم کو آیت اللہ کیوں کہہ دیا؟ آیت اللہ تو خالی امام کا نام، امام کا لفظ کیوں ایک عالم کے ساتھ استعمال کیا؟ یہ تو خالی امام کے لیے مخصوص۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے خواب دیکھا کہ حرم امیر المومنین کے اس درمیانی گنبد میں سے مسلسل آقا خوئی کا نام ان تمام القاب کے ساتھ اور ان تمام خطابات کے ساتھ نکل رہا، یہ اتنے بڑے خطابات کہ آقا خوئی جیسی ہستی کے یہ خواب دیکھ رہی، وہ یہ نقل کرتی ہے کہ میں یہ خطابات نہیں دوہرا سکتی، اس لیے کہ اس سے نفس میں غرور پیدا ہونے کا امکان ہے، اور لوگ پتہ نہیں کیا دو ہی قسم ہوگی، یا تو بہت اعتراض کریں گے یا بہت بڑا مقام عطا کریں گے، اور یہ دونوں باتیں مجھے منظور نہیں۔ البتہ اپنے استاد کو بتایا کہ میں نے کیا خواب دیکھا، تو استاد نے اسی وقت روحانیت سے یہ پیشین گوئی کر دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے دور میں جا کر ایک بہت بڑے مرجع تقلید اور اپنے دور کے سب سے بڑے عالم قرار پائیں گے۔ تیسری آقا خوئی کے بارے میں بشارت وہ کہ جس کے اندر 99% امکان ہے کہ خود امام موجود، اور وہ یہ کہ جب اب سے 10-11 سال پہلے آقا محسن الحکیم کا انتقال ہوا، تو اس وقت آقا حکیم کے انتقال کے بعد آقا خوئی کی عالمیت ثابت ہو چکی۔ کم از کم علماء میں سے، چوٹی کے علماء میں سے، اہل خبرہ علماء میں سے کوئی آقا خوئی کی عالمیت پر شک نہیں کر رہا تھا۔ تو اس وقت حکومت عراق نے اپنے مظالم کے اندر اضافہ کر دیا، اور اس کے بعد ایرانیوں کو، ہندوستانیوں کو اور بہت سے عرب لوگوں کو دھکے دے کر عراق کی سرزمین سے نکالا گیا۔ کہ کچھ ایسے لوگ بھی وہاں سے علم دین کی تعلیم چھوڑ کر آ رہے تھے کہ جن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا، لیکن وہ حالات کی وجہ سے گھبرا گئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یا تو تنہا ہیں، والدین ایران میں ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ یہ مظالم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اس ارادے کو ترک کرو تعلیم کے اور واپس ایران پلٹ کر کاروبار کے اندر لگ جاؤ۔ تو جب انہوں نے جس رات کو اپنا سامان وغیرہ طے کر لیا اور سارا سامان پیک کر کے اگلے دن جانے کا ارادہ تھا، تو رات کو خواب میں دیکھا کہ جیسے وہ نجف اشرف کی گلی سے گزر رہے ہیں، اور نجف اشرف کی اس گلی کے اندر ان کے آگے کوئی انتہائی حسین، خوبصورت اور متبرک چہرے والی ہستی جا رہی۔ یہ لوگ پیچھے چلتے رہے، کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر وہ جانے والا رکے، اور رکنے کے بعد ایک مرتبہ پلٹ کر انہیں دیکھا اور بڑے جلال کے ساتھ کہا کہ تم لوگ یہ سوچ کر اپنا ارادہ کیوں ملتوی کر رہے کہ کوئی تمہارا مددگار اور کوئی تمہارے بارے میں سوچنے والا نہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرا نمائندہ، اور اس کے بعد آقا خوئی کا نام لیا، کہ ابو القاسم خوئی 3 دن سے تمہاری پریشانی کی وجہ سے سو نہیں سکا، اور تینوں راتیں اس کو روتے ہوئے اور میری بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے گزر گئیں، اور وہ بار بار تمہارے لیے میرے پاس مدد کی درخواست لے کے آ رہا تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ جملے سنتے ہی ان کی آنکھ کھلی۔ اس خواب کے 2-3 جملوں ہی نے ذہن میں شک پیدا کر دیا کہ یہ کون سی ہستی ہو سکتی جو ایک مجتہد کو اپنا نمائندہ کہہ رہی، اور اس طریقے سے وہ چھپی ہوئی بات بتا رہی۔ ایک مجتہد عالم کی عبادت کتنی چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ ایران کے واقعے میں تو کہا جاتا ہے کہ عین وہ وقت جہاد جب شاپور بختیار کی حکومت کا تختہ پلٹا گیا اور اس سے کچھ پہلے کرفیو کا اعلان کیا گیا، اور یہ تجویز تقریباً بلکہ یقینی طور پر طے پا گئی کہ آج رات کو آقا خمینی اور ان کے تمام ساتھیوں کے گھروں کو بمبارڈمنٹ کے ذریعے تباہ کر دیا جائے گا۔
آقائے خمینی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور مناسب موقع کے اوپر انہیں پھانسی دے دی جائے گی یا آقائے صدر کی طرح سے گولی مار دی جائے گی۔ جب یہ طے کر لیا گیا تو اس وقت یہ حالت تھی کہ جو لوگ موجود تھے وہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی تحریک انقلابی کے بڑے بڑے اراکین تھے اور بڑے بڑے لیڈر تھے وہ سب کے سب اس وقت کافی افسوس مل رہے تھے، بات ہر ایک کے قابو سے نکل چکی تھی۔ ابو الحسن بنی صدر ہوں یا مہدی بادرگان ہوں یا آیت اللہ بہشتی ہوں، سب کے سب اس وقت انتہائی پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے اور یقینی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس وقت یہ تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، آپ کے ذہنوں میں تفصیل ہوگی کہ آقائے خمینی آدھے گھنٹے کے لیے تخلیے میں جاتے تھے۔ کس لیے جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا، بس اتنا پتا کہ آ کر ایک ایسا حکم جاری کیا جس پر کسی کو یقین نہ آ سکا کہ جا کر ایران کے ہر مرد و زن سے، ہر بوڑھے اور بچے سے کہہ دو کہ گھر میں رہنا حرام ہے اور گھر سے باہر نکل آئے۔ اتنا بڑا قدم نہ کسی کے ذہن میں تھا، نہ کسی میں اتنی ہمت تھی کہ اٹھائے۔ فوج کے سامنے یقینی مقابلہ کرنا دو بدو اس حالات کے اندر بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن آقائے خمینی کا یہی جملہ کہ سب کے سب باہر نکل جائیں، اس ایک جملے نے شاپور بختیار کی حکومت کو پلٹ دیا۔ اور اگر ایک یہ جملہ نہ ہوتا تو شاید انقلاب اسلامی ایران کامیاب نہ ہوتا۔ تو مجتہد عالم کی تنہائی میں کیا ہو رہا ہے شاید کوئی نہیں بتا سکے۔ تو ان طالب علموں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون ہستی؟ اگلے دن صبح سویرے یہ سیدھے آقائے خوئی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا پورا خواب سناتے ہیں۔ آقائے خوئی پوری تصدیق کرتے کہ واقعاً 3 دن گزر گئے، اسی حالت میں گزر گئے جس حالت میں تم نے سنا۔ میں تمہاری خاطر انتہائی پریشان بھی ہوں، تمہاری خاطر بارگاہ امام کے اندر گریہ وزاری بھی کر رہا اور تمہاری خاطر امام کے واسطے سے خدا کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت سب کو یقین ہو گیا کہ یہ آنے والے اور آقائے خوئی کو اپنا نمائندہ قرار دینے والے امام زمانہ تھے۔ اور آقائے خوئی کے سلسلے کی چوتھی بشارت، اب بعض اوقات بات مکمل طور پر آپ سے نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ ہم تک کچھ خاص ذرائع سے کوئی خاص خبر پہنچتی اور جب آپ کو بیان کر دی جائے تو آپ کا بھی بہرحال ایمان ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ مکمل بات آپ کے کان تک پہنچے، لیکن ہماری بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ہم پر بھی کچھ شرائط عائد کر کے وہ خبر پہنچائی جاتی ہے۔ آقائے خمینی کے بارے میں خواب ہم نے بتایا کہ ایک عالم نے دیکھا کہ پیغمبر نے امام زمانہ کو کیا حکم دیا، ایسا ہی خواب یا حقیقت یہ وہ بتانے والا خود نہیں بتا رہا، بہرحال اتنا بتا دیا جائے کہ وہ انتہائی کم از کم ہماری نگاہ میں وہ انتہائی معتبر ہستی ہے جس نے یہ اطلاع پہنچائی کہ موجودہ حالات کے اندر آقائے خوئی جس طریقے سے خاموش بیٹھے، اس خاموشی کو امام کی پوری تائید حاصل، جس طرح آقائے خمینی کی لیڈرشپ کو اور آقائے خمینی کے اتحاد کو جو تمام دنیا سے کر رہے امام کی پوری تائید حاصل، اسی طرح سے اس وقت ہمارے اپنے پاس جو اطلاع آئی اور انتہائی معتبر ذرائع ہے وہ یہ ہے کہ امام اس وقت آقائے خوئی کی خاموشی سے نہ صرف یہ کہ ان کی تائید کر رہے بلکہ انتہائی خوش، اور امام آقائے خوئی سے اگر یہ کہا جا سکے خواہش یہی رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت مصلحت کے تحت خاموش رہیں۔ تو یہ چوتھی بشارت ہے جو واضح طور پر پہلی بشارت کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کس نے بات کو بتایا، دوسری بشارت کے اندر حرم امیر المومنین سے آواز نکلی، کس کی نکلی یہ بھی یقینی نہیں، تیسری کے اندر کافی حد تک یقین ہے، اور چوتھی میں تو بتانے والا پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہے کہ جن سے یہ اطلاع پہنچی کہ وہ اس وقت جس طرح آقائے خمینی جو کچھ کر رہے ہیں اس کو تائید امام بھی حاصل ہے اور خوشنودی امام، اس طرح آقائے خوئی جو کر رہے ہیں اسے تائید امام بھی حاصل ہے اور خوشنودی امام، اور کس طرح سے یہ تفصیل بھی انشاءاللہ آئے گی۔ تو بچپنا آقائے خوئی کا نجف اشرف میں گزرتا ہے اور اس وقت بیمار پڑتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے ان کے علم دین کی تعلیم میں تھوڑا خلل پڑتا ہے اور 36 سال کی عمر میں مقام اجتہاد کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو گویا تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں آقائے خوئی کو مقام اجتہاد سے مسلسل آگے بڑھتے ہوئے، اور خود یہ اس ایک بات کا ثبوت ہے کہ آقائے خوئی کس بلند مقام پر پہنچ چکے ہوں گے۔ جب آقائے خوئی کی عمر مبارک 36 سال ہوئی تو اس وقت آقائے نائینی جو آقائے خوئی کے استاد تھے، آقائے حکیم کے بھی استاد تھے، اور جیسا کہ ہم نے کہا اپنے دور کی ایک ایسی ہستی کہ جنہیں وہ فخر ملا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، آقائے ضیاء الدین عراقی، پھر اس کے بعد آقائے ابو الحسن اصفہانی، ان تمام علماء نے آقائے خوئی کو اجتہاد کی اجازت دی اور آقائے خوئی کی اجتہاد کی زندگی کا آغاز ہوا۔
1350 ہجری میں آقا خوئی نے درس خارج دینا شروع کیا. درس خارج جس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ جب ایک شخص مجتہد بن جائے تو اپنے ہر فتوے کو ثابت کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. تو بہت کم ہمارے یہاں مثالیں، گنی چنی مثالیں کہ کسی ایک مجتہد نے 50 سال تک متواتر درس خارج دیا. بہت کم مثالیں ہیں پوری شیعت کی تاریخ میں، اور ان مستثنی مثالوں میں ایک آقا خوئی کی مثال تھی جنہیں مسلسل 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے درس خارج دیتے دیتے، اور اسی کا نتیجہ کہ ایران یا عراق ہو یا شام ہو یا کویت ہو یا بحرین ہو یا عرب افریقہ کے شمالی علاقے ہوں یا عرب کے شمالی علاقے ہوں، بلکہ ہندوستان اور پاکستان، یہاں جتنے بھی علماء وہ جو عراق سے ہو کے آئے وہ سب کے سب آقا خوئی کی شاگردی اختیار کر چکے ہیں. اور آقا خوئی کے فخر کے لیے یہی بات کافی کہ آج کے بہت سے ایسے مجتہدین جن کی لوگ تقلید تک کرنے لگے وہ سارے کے سارے آقا خوئی کی شاگردی میں رہ چکے ہیں. آقا صدر کی تقلید کی جانے لگی، آقا شیرازی کی تقلید کی جانے لگی، آقا یوسف حکیم کی تقلید کی جانے لگی، اور یہ تقریباً سارے کے سارے آقا خوئی کی شاگردی اختیار کیے ہوئے ہیں. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجتہد عالم اس کے شاگرد اس کی زندگی میں اس مقام پر پہنچ جائیں کہ لوگ ان کی تقلید بھی شروع کر دیں. اب یہاں سے آقا خوئی کی زندگی شروع ہوتی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا. سعودی عرب کے علماء سے مناظرے، ایران کے علماء سے مناظرے، یہودی علماء سے مناظرے، ان کی عالمیت، ان کا تقویٰ، ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی اطاعت والدین، یہ سارے واقعات. لیکن ہمیں انتہائی افسوس کا ہو رہا کہ گفتگو کا وقت نہ صرف یہ کہ ختم ہو چکا ہے، 30 منٹ کی گفتگو کا وقت تھا، 45 منٹ تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں اور یہ گفتگو نامکمل رہ گئی. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اور مسائل فقہ کو آج پھر نظر انداز کر دیا جائے، مگر یہ خود اس بات کی نفی ہے کہ پھر ہم آقا خوئی کے حالات کیوں بتا رہے ہیں. اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ کے دل میں فقہ کا شوق پیدا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل 2-3 دن گزر گئے، مسائل آپ کے سامنے نہ آئے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ بچے جو امتحان کی غرض سے یہاں آ کر گفتگو سنتے ہیں اور مایوس واپس جاتے ہیں، ان کی شکایتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو انتہائی مجبوری کی حالت ہم اس مقام پر اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں جہاں پر اس گفتگو کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو کوئی بات آپ سے کھل کر ہو ہی نہیں سکی، آپ کے سامنے آقا خوئی کا مقام آ ہی نہ سکا، آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ آقا خوئی جس مقام پر پہنچے گزشتہ 60-70 سال میں عالم بہت ہوئے، مجتہد بہت ہوئے، لیکن ایسا عالم کوئی پیدا نہ ہو سکا. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر مجتہد کا احترام کرتے ہوئے یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا. تو یہ گفتگو نامکمل رہ گئی. اب دو ہی ہمارے پاس طریقے ہیں، ایک یہ کہ کل اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اور ایک یہ کہ سال آئندہ اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. اس کا تمام تر انحصار آپ کی خواہشات پر ہے، جیسی آپ تقریر سننا چاہیں گے. بہرحال فی الحال تو اب ہم مجبوراً، اگر کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اس اعتبار سے کہ صرف 15 منٹ مسائل فقہ کو دیے جائیں، اس سے بڑھ کر مسائل فقہ کی غالباً توہین بھی نہیں ہو سکتی اگر آج ہم بیان نہ کریں. تو انتہائی مجبوری کی حالت میں شرعی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے، واجب و حرام کا خیال رکھتے ہوئے اب گفتگو اس مقام پر ختم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کل گفتگو آگے بڑھے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ جو کہا جاتا ہے بہت سے لوگ کہ آقا حکیم کے بعد عالمیت طے نہ پائی، کس طرح سے آقا محسن الحکیم تک آقا خوئی کی عالمیت کو ثابت کر کے گئے. یہ ساری تفصیل انشاءاللہ یا سال آئندہ یا کل کے دن آپ کے سامنے آئے گی. پھر ہماری خواہش تو یہ ہے کہ گفتگو کل ہو جائے تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے، کیونکہ علماء کرام سے ایک طویل فہرست ہے. آقا شیرازی ہیں، آقا شریعت مداری ہیں، آقا گلپائگانی ہیں، آقا مرشی ہیں، آقا خنسائی ہیں، آقا فانی، ایک طویل فہرست حاضر علماء کی. اور پھر ہر سال نئے نئے علماء بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں. تو اب اگر ہر سال ایک ہی قسم کی تقریر ہوتی رہے تو آپ کو کچھ پتہ نہ چل سکے گا. تو ہماری خواہش تو یہ ہے کہ کل پھر یہ سلسلہ ہو، لیکن باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے جو بعد میں سوال جواب کے سیشن میں آپ سے دریافت کی جا سکتی ہے. آپ کو بڑی مایوسی بھی ہو سکتا ہے، ہو رہی کہ گفتگو مکمل نہ ہو سکی، لیکن آپ نے مجبوری دیکھی. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت وقت کسی غیر متعلقہ موضوع کو دے دیا گیا، لیکن تقریباً 35 منٹ متواتر گفتگو کی گئی، پھر بھی بات مکمل نہ ہوئی تو ہم کیا کر سکیں، اس میں ہماری تو کوئی مجبوری نہیں. انشاءاللہ کل یہ گفتگو آقا خوئی کے حالات کی تکمیل تک پہنچے گی اور کل یہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح بھی یہ حالات مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں. آپ کچھ مومنین کرام کی فرمائش کے اوپر کل ہی کی گفتگو کا تتمہ احباب نے مشورہ یہ دیا
کہ جب موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا جا چکا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اس موضوع پر گفتگو کو مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد کسی اور موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہماری ایک تقریر جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں نامکمل رہ چکی ہے، اور جب نامکمل رہ جانے والی باتوں میں کچھ باتیں چند دوستوں کو بتائی گئی تو ان کا پرزور اصرار ہوا کہ یہ تو وہ باتیں جو ضرور لوگوں کے کان تک پہنچنا چاہیے اور آپ اس موضوع کو بھی مکمل کریں۔ البتہ وہ باتیں اتنی زیادہ خطرناک قسم کی ہیں کہ بہت ہی سلیکٹڈ قسم کے مجمع میں اور بہت سی پابندیاں لگا کر ہی وہ باتیں سنائی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جسے دہرانے کی ایک مرتبہ پھر ہدایت کی گئی کہ نجفی حال میں کیسٹ لائبریری کا قیام عمل میں لایا جا رہا، تو وہ مومنین جن کے پاس جانے کے کیسٹ موجود ہیں اور وہ اب ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ بطور عطیہ یہ کیسٹ منتظمین تک پہنچا دیں، اور اگر وہاں تک پہنچنا ممکن ہے تو یہاں پہ کھارگر کے اندر جناب غلام علی صاحب کے پاس یہ کیسٹ پہنچا دیں گانوں سے بھرے ہوئے، اور اس کے بعد ان کیسٹ سے تقاریر ریکارڈ کر کے دوسرے مومنین کو فائدے کے لیے تقسیم کی جائیں گی، اور جو تقریر ریکارڈ شدہ تقریر دینا چاہیں وہ بھی کھارگر میں جناب غلام علی صاحب تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ عقائدی کے سلسلے میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ انتہائی تعجب کی اور حیرت کی بات ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقائدی کی عالمیت کے اوپر جتنا علماء میں اتفاق ہوا بہت کم یہ اتفاق دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کے دل میں یہ شک اور شبہ باقی رہتا ہے کہ کیا حقیقتاً عقائدی عالم ہے یا عالم نہیں۔ یقیناً ہمارے 4 یا 5 مجتہدین اس دور میں وہ ہیں جن کے بارے میں یہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ عالمیت کے مرحلے تک پہنچے ہوئے آقائے خمینی ہیں، آقائے خی ہیں، آقائے شریعت مداری ہیں، آقائے شیرازی ہیں، اور اسی طرح سے 2-3 اور یہ کسی قوم کی خوش قسمتی کی انتہا ہوتی کہ اتنے اعلیٰ رتبے کے اتنی زیادہ تعداد میں مجتہدین کسی قوم کے اندر پائے گئے۔ ہمارے عقل کے اندھے کچھ مومنین ایسے جو اس صورتحال پر افسوس کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ بدقسمتی ہے کہ کسی ایک عالم کا تعین نہیں ہو پا رہا، جبکہ یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ اس بلند مقام کے اوپر جہاں برسوں کی کوشش کے بعد کوئی ایک آدمی پہنچ پاتا، آج ہمیں 7 یا 8 اعلیٰ درجے کے مجتہدین وہاں پہ پہنچے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں امام زمانہ کی نظر عنایت ہمارے حال پہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی جلیل القدر ہستیوں سے نوازا، لیکن ان مجتہدین کے اندر بھی جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں عقائدی کی ایک عجیب شان اور ایک عجیب انداز نظر آتا ہے۔ ہر مجتہد کا احترام کرتے ہیں اور اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر مجتہد کی ایک شان ہے، ہر مجتہد کا ایک انداز، لیکن عقائدی کی علمی میدان کے اندر ایک خاص قسم کی جد و جہد اور اس کا ایک خاص نتیجہ مقام تک پہنچی تو 17 رجب سن 1317 ہجری ان کے شہر میں علی اکبر مسلم رسول کے انتہائی نامور عالم دین ان کے گھر میں عقائدی کی ولادت ہوئی۔ ہجری میں آگر بائی جان میں روس کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کے نتیجے میں جب عقائدی کا گھرانہ کچھ خطرات کی لپیٹ میں آیا تو 1330 ہجری میں عقائدی کو ان کے بڑے بھائی عبداللہ عقیل کے ساتھ نجف اشرف کی جانب بھیج دیا گیا۔ بعد میں خود عقائدی کے والد بھی آذر بائی جان کے شہر کے حالات کو دیکھ کے اور تحریک کے نتیجے کو دیکھ کے وہاں سے نجف اشرف منتقل ہو گئے۔ تقریباً 20 سال تک حرم امیر المومنین میں نماز پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد مشہد مقدس میں آ کر امام کے روضے پر تک وہاں بھی نماز پڑھائی۔ دوبارہ امیر المومنین کے روضہ اقدس کی جانب منتقل ہوئے اور 1371 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے کچھ ہی سالوں کے بعد 1378 ہجری
رسول کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا، جن کی نگرانی میں آقا خوئی نے بچپنے کے تمام مراحل طے کیے۔ آقا خوئی کے بچپنے کے اندر ان کی زندگی انتہائی غربت، اسرت اور بیماری کی حالت میں گزری اور اس سلسلے کی کچھ باتیں کل آ چکی۔ 1350 ہجری میں آقا خوئی نے وہ درس دینا شروع کیا کہ جس کے اندر دوسروں کو مجتہد بنایا جاتا ہے، اور 36 سال کی مختصر سی عمر میں اس دور کے نامور علماء کرام، جس میں آقا نائینی ہیں، آقا ضیاء الدین عراقی ہیں، آقا کمپائنی ہیں، ان سب نے آقا خوئی کو اجتہاد کا اجازہ عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد سے مسلسل آقا خوئی 50 سال ہو گئے درس خارج دیتے ہوئے، اور یہ انتہائی مستثنی مثال ہوتی ہے، انتہائی نادر اور قلیل مثال ہوتی ہے کہ کسی ایک عالم کو 50 سال تک متواتر درس خارج دینے کا موقع ملے۔ ہم بتا چکے تھے اس سے پہلے کہ درس خارج کیا ہوتا ہے۔ درس خارج میں ایک ساتھ 15-20 مجتہدین کی عقلیں ایک مقام پر اکٹھا ہوتی ہیں، اور ہر درس خارج کے بعد 2 یا 3 سال تک ایک پورا درس خارج ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی مسائل سے لے کر آخر کے مسائل تک سب پڑھائے گئے۔ جب مکمل ہو گئے مسائل تو اب دوبارہ نئے سرے سے ابتدا ہوئی اور پھر آخر تک مسائل پڑھائے گئے۔ 3-3.5 سال میں یہ پورا سلسلہ ختم ہوتا ہے، جسے عربی میں اور فقہ میں دورہ کہتے ہیں، یعنی ابتدا سے لے کر آخر کے مسائل ایک ایک کر کے بتانا۔ جب سارے مسائل ختم ہو جائیں تو ایک دورہ مکمل ہو گیا۔ اب جب ایک مجتہد چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، ایک کرسی پر یا ممبر پر بیٹھ کر درس خارج دیتا ہے، اور سننے والوں میں بڑے بڑے مجتہدین ہوتے ہیں جو ان کے شاگرد آقا صدر جیسے بھی، آقا شیرازی جیسے بھی، تو اس وقت وہ بھی جب اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض اور مجتہدین کی عقل، جس کے نتیجے میں جو شخص جتنا زیادہ درس خارج ہے اتنا اس کا علم خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے شاگردوں کے علم سے اپنے علم کو ٹکرانے کے نتیجے میں۔ تو آقا خوئی کو ایک انتہائی نمایاں مقام حاصل ہے کہ جتنی طولانی مدت سے وہ درس خارج دے رہے ہیں، اتنی طولانی مدت سے غالباً کوئی اور مجتہد عالم درس خارج نہیں دے رہا، اور اسی لیے خود آقا محسن الحکیم کی زندگی کے آخری مراحل میں بھی حوزہ علمیہ ہماری وہ یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور حوزہ علمیہ کا وہ مقام ہوتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم تک اس کا احترام کرتے ہیں۔ لبنان کے ایک بہت بڑے عیسائی ادیب سے سوال کیا گیا کہ تمہاری نگاہ میں دنیا کا سب سے بہترین شہر کون سا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دوسرے انتخاب کرنے والے تو ان شہروں کا انتخاب کرتے جہاں پر بلند و بالا عمارتیں ہیں، صاف ستھری سڑکیں اور ہر قسم کی جدید سہولت، لیکن میں ایک عیسائی اور عیسائی ادیب یہ کہہ رہا کہ مجھ سے اگر پوچھا جا رہا تو میں یہ جواب دوں گا کہ میری نگاہ میں نجف سے بہترین شہر پورے روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں، اس لیے کہ یہاں پر وہ علماء زندگی گزارتے ہیں جن کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں یسوع مسیح کی زندگی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ایک عیسائی کا خراج عقیدت ہے ہمارے علماء کے نام۔ ایک جانب جامع ازہر کا مذاق اڑایا جاتا ہے عیسائیوں کے حلقے میں ان کے اپنے کرتوتوں کی بنا پر، اور دوسری جانب نجف اشرف کو دنیا کا بہترین شہر قرار دے رہا ہے ایک عیسائی۔ کراچی کے مومن سے سوال کیا جائے تو یقیناً اس کی لسٹ میں نجف کا نام سب سے آخر میں ہونا چاہیے، لیکن ایک عیسائی جو حقیقت کو جانتا ہے، چاہے عیسائی، وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ نجف میں وہ رہتے ہیں جو امثال نبی، یعنی جن کو دیکھ کر ہمیں انبیاء ما سبق یاد آ جاتے ہیں۔ اور یہ نجف کا مقام ہے کہ مصر جو ہے یہ وہ ملک ہے کہ جہاں اس صدی کے شروع میں جامع ازہر کی وجہ سے ایک نوجوانوں کی نئی تحریک چلی، جس کے اندر لوگوں کو مذہب سے نفرت اور بیزاری ہو گئی، اور ایک بڑی تعداد میں بالکل ملحد قسم کے خدا اور رسول کا انکار کرنے والے بہت بڑے عالم اور دانشور مصر میں پیدا ہوئے۔ اسی مصر کا واقعہ ہے کہ 1936 عیسوی میں آقا خوئی کے استادوں میں سے ایک شیخ عبد الکریم زنجانی، جو فلسفے کے اپنے دور کے ایک بہت ہی نامور استاد تھے، جب وہ مصر گئے اور مصر میں جا کر انہوں نے فلسفے کے موضوع پر تقریر کی، تو وہاں پر جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے تو ڈاکٹر طاہا حسین بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر طاہا کا نام اگر آپ نے سنا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کتنا زیادہ مذہب سے دور نابینا تھے اور مصر کے وزیر تعلیم، لیکن جب تقریر ختم ہوئی شیخ عبد الکریم زنجانی کی تو یہ بے اختیار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر شیخ عبد الکریم زنجانی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا
اور یہ کہہ کر بوسہ دیا کہ میں نے آج تک کسی عالم کے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا، لیکن آج پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا کہ خود بخود اس کے ہاتھ کو بوسہ دینے کو دل چاہتا، اس لیے کہ جب یہ تقریر کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابو علی سینا جو فلسفے کا امام ہے وہ اسٹیج پر کھڑا ہوا فلسفے کے مسائل کو حل کر رہا۔ یہ نجف کے ایک فقیہ، نجف فقہ کی جگہ، لیکن وہاں کے فقیہ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ایک ایسے دشمن ملک میں جو مرکز ہے دوسری فقہ کا جامع ازہر کی صورت میں۔ تو نجف اشرف وہ مقام ہے کہ جہاں کے علماء کا تمام دنیا میں احترام کیا جاتا ہے، اور یہاں کے مدرسے کا نام ہے حوضہ علمیہ۔ تو آقائے خوئی کا وہ مقام تھا کہ اگرچہ مجتہد عالم اپنے دور میں آقائے محسن الحکیم تھے، لیکن حوضہ علمیہ کا تمام اختیار آقائے خوئی کے ہاتھ میں آ چکا۔ یہ بڑی شاذ و نادر کی مثال ہوگی کہ مجتہد عالم کوئی اور پوری کی پوری یونیورسٹی جو ہے وہ کسی اور کے اشارے پر چلے۔ یہاں تک کہ اگر کہ آقائے محسن الحکیم کی عالمیت میں شک نہیں، لیکن اس کے باوجود خود حوضہ علمیہ نجف کا دینی ماحول آقائے محسن الحکیم کے مقابلے میں آقائے خوئی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، اور پورا کا پورا حوضہ علمیہ آقائے خوئی کے اوپر قائم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دن آقائے محسن الحکیم نہ آئیں اور وہ درس نہ دیں، حوضہ علمیہ کا نظام چلتا رہتا تھا، لیکن اگر کسی دن آقائے خوئی چھٹی کر جائیں ایک دن خود بخود حوضہ علمیہ کے اندر چھٹی ہو جاتی تھی۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ آقائے خوئی کے علم کا ایک بہت بڑا اعتراف کہ عالم وقت کوئی اور، لیکن تمام کی تمام فقہ کی یونیورسٹی جو ہے وہ کسی اور کے اوپر منحصر ہو کر رہ گئی۔ اور آقائے خوئی کی علمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آقائے محسن الحکیم کے 9-10 بیٹے تھے، اور خدا کے فضل سے تقریباً سارے کے سارے مجتہد۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ آقائے حکیم نے اپنے بیٹوں کو خود تعلیم دینے کے لیے آقائے خوئی کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹوں تک کو تعلیم آپ دیں۔ یہ آقائے خوئی کی عالمیت کے بارے میں ہم تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اور آخری دور میں آقائے محسن الحکیم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آقائے محسن الحکیم کے بعد یہ طے نہ ہو سکا کہ عالم کون ہے۔ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنے پر مجبور ہیں۔ کل جب آقائے خمینی کے حالات کل سے آغاز ہوگا تو وہاں ہم یہ بتائیں گے کہ کون کون سے علماء آقائے خمینی کو عالم مان رہے ہیں۔ کوئی شخص اس قسم کی بدگمانی ذہن میں نہ لائے کہ آقائے خوئی سے کسی قسم کا تعلق ہے جس کی وجہ سے ان کی عالمیت کا پروپیگنڈا کیا جا رہا۔ خدا کے فضل سے ہمارے علم میں بھی یہ ہے کہ یہاں پر اکثریت آقائے خوئی کی تقریر کرتی، اور آقائے خمینی کا بھی بڑا مقام، اور جہاں تک ان کی قیادت کا اور دینی رہنمائی کا تعلق کوئی آقائے خمینی کی صلاحیتوں کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اس وقت آقائے خوئی کے حالات بتاتے ہوئے اپنی جانب سے ایک جملہ نہیں کہہ رہے۔ یہ تمام باتیں علماء نجف کی ہیں جو آپ کے کان تک پہنچائی جا رہی، اگرچہ ہمیں یقین کہ خود بخود، اور پتہ نہیں کہ یہ کیا ہمارے عوام میں جذبہ کہ اگر ہم آقائے خوئی کی تقریر کریں اور کوئی آقائے خمینی کی تعریف کرے تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ہماری بے عزتی کر دی۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، تقریر ہم کسی کی کریں، آقائے خمینی ہمارے بھی نائب امام، وہ ہمارے بھی رہبر۔ یا اگر کوئی آقائے خمینی کی تقریر کرتا اور کوئی شخص آقائے خوئی کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کر دیتا تو آقائے خمینی کی تقریر کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کسی نے میری توہین کر دی۔ یہ کتنی عجیب بات، کسی بھی مجتہد کی تعریف یا تذکرہ کیا جائے ہم کو ہر صورت میں خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک کی تعریف اور دوسرے کی برائی کی جائے تو یقیناً قابل مذمت۔ یہ احتیاطاً ہم نے کچھ جملے کہہ دیے، اس سے پہلے جب ہم کچھ نہیں کہا کرتے تھے تب لوگوں نے بہت الزامات لگائے۔ آج تو جب ہم اتنی ساری گفتگو کرنے جا رہے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا کیا کچھ نہ کہہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ پیسے کے بورے بھر کر ان کے گھر میں آئے تو آپ چل کر تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی ہمارا مجتہد معاذ اللہ اتنا گرا ہوا ہوتا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں جو اس کی تقریر کراتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کی تقریر کروا کر نتیجہ کیا ہوگا سوائے گاڑیوں میں اضافے کے اور تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ بہرحال آقائے خوئی کا علمی مقام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ 50 سال تک متواتر درس خارج دیتے رہے اور وہ حالت پہنچ گئی، ابھی تفصیل اور آئے گی۔ آقائے بروجردی نے بھی تسلیم کیا، سعودی عرب کے علماء نے تسلیم کیا، یہودی علماء نے تسلیم کیا، اہل سنت علماء نے تسلیم کیا، لیکن ابھی آقائے حکیم کی مناسبت سے آقائے خوئی کا مقام۔ آقائے محسن الحکیم عالم، لیکن حوضہ علمیہ نجف اشرف کی قیادت آقائے خوئی کے ہاتھ میں آ چکی، اور آقائے حکیم کے انتقال کے بعد تو کسی کو آقائے خوئی کی عالمیت میں شک نہیں رہا تھا۔
وہ کون کون سے علماء تھے ابھی ان کے نام آتے ہیں، لیکن خود آقائے محسن الحکیم کا ایک واقعہ ہے۔ جب آقائے محسن الحکیم آخری عمر میں انتہائی بیمار پڑے اور انہیں بغداد کے اسپتال میں داخل کیا گیا تو ایک مومن ان کے پاس گیا تھا اور جانے کے بعد ان سے سوال کیا کہ آپ کی کتابوں میں جہاں کہیں احتیاط واجب کا لفظ آیا تو آپ کی نگاہ میں، آپ کے خیال میں وہ کون عالم ہے کہ احتیاط واجب جہاں آپ استعمال کریں وہاں ہم اس کی طرف رجوع کریں؟ اور فقہ کا ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جہاں کوئی مجتہد احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتا وہاں ہمیں اختیار ہو جاتا کہ ہم اس کے بعد جو دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مجتہد ہے اس کا فتویٰ بھی مان سکتے ہیں۔ تو آقائے حکیم کے پاس ایک شخص یہی سوال لے کے پہنچا کہ آپ نے جہاں جہاں احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا تو آپ کے خیال میں وہ کون سا مجتہد ہے کہ جس کی بات ہم اس مسئلے میں مانیں؟ آقائے محسن الحکیم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ میں تمہارا مقصد اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں کہ میں احتیاط واجب کے مسئلے کو پوچھنے نہیں آئے۔ وہ مومن ایک مرتبہ اصرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، میں یہی مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، لیکن آقائے محسن الحکیم عالم وقت سمجھ گئے اور پھر جواب دیا کہ میں تمہارا مطلب اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ آقائے حکیم بیمار 90 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی اور لوگوں کو اگرچہ ہر ایک کی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ عمر میں اضافہ ہو، لیکن لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا کہ شاید بہت جلدی ہم سے بچھڑ جائے، تو یہ پوچھنا کہ ہم آپ کی احتیاط واجب میں کس پہ عمل کریں، یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا سب سے بڑا مجتہد کون سا ہے؟ تو یہی آقائے محسن الحکیم مسکرا کے جواب دے رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا مقصد یہ معلوم کرنا نہیں کہ احتیاط میں کس پہ عمل کیا جائے، بلکہ تمہارا مقصد یہ معلوم کرنا کہ میری نگاہ میں دوسرا سب سے بڑا مجتہد کون سا ہے۔ تو یہ جواب دیا آقائے محسن الحکیم نے کہ میں تمہارا مقصد اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر احتیاط واجب کا لفظ آیا تو میرے بعد آقائے خوئی کے مسلک کے اوپر اور ان کے فتوے کے اوپر عمل کرنا۔ اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد آقائے حکیم کا انتقال ہو گیا۔ تو اب آقائے محسن الحکیم کے یہ آخری جملے، جبکہ اس وقت نجف کے اندر کم از کم 2 اور مرجع موجود تھے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نجف میں درس خارج دے رہے تھے، آقائے عبداللہ شیرازی نجف اشرف میں درس خارج دے رہے تھے۔ آقائے محسن الحکیم کا یہ کہنا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اگر تمہیں عمل کرنا ہی پڑے کسی اور مجتہد پر تو وہ آقائے ابوالقاسم خوئی ہوں گے۔ تو خود آقائے محسن الحکیم کی نگاہ میں یہ آقائے خوئی کا مقام اور مرتبہ تھا، وہ تو پہلے بھی ظاہر ہے اور تمام نجف کو یہ بات پتا تھی کہ آقائے حکیم کے سب سے زیادہ قریب آقائے خوئی، اور اسی لیے حکومت عراق نے جو مکروہ الزام آقائے محسن الحکیم پر لگایا وہی آقائے خوئی پر بھی لگایا گیا۔ تو یہ الزام لگایا گیا تھا کہ معاذ اللہ آقائے حکیم CIA کے ایجنٹ، اور بعد میں یہی الزام آقائے خوئی کے اوپر بھی حکومت عراق نے لگایا۔ لیکن آقائے محسن الحکیم کی ایک خاص فکر تھی اور آقائے خوئی کی بھی وہی فکر تھی کہ ایران اور عراق کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق۔ ایران میں مومنوں کی اکثریت ہے، تحریک چلانا آسان، لیکن عراق میں تحریک چلانے کا نتیجہ مومنوں کے خون کی صورت میں نکلے۔ اور آقائے محسن الحکیم کا یہ جملہ بھی تھا کہ میں ایک مومن کے خون کی ذمہ داری اپنی گردن کے اوپر لینے کو تیار نہیں عراق کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اور آقائے خوئی کا بھی یہی اس وقت فتویٰ تھا اور یہی اس وقت خیال تھا۔ البتہ عراق کے مومنوں کو تیار کرنے کے لیے آقائے حکیم نے ایک جماعت اپنی نگرانی میں قائم کرائی تھی، حزب الدعوت الاسلامیہ، جس کی قیادت آقائے مہدی الحکیم کے ہاتھ میں تھی۔ آقائے مہدی الحکیم کو جب عراق کی حکومت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی اور اس کے بعد آقائے مہدی الحکیم کویت پہنچے تھے، تو اس کے بعد اس جماعت کی قیادت آقائے حکیم کا بھی انتقال ہو گیا تھا، آقائے باقر صدر کے ہاتھ میں آ گئی تھی، جو اس وقت آقائے خوئی کے انتہائی قریب تھے اور آخر وقت تک آقائے خوئی کے انتہائی قریب رہے۔ تمام زندگی سید الاستاد کہہ کے آقائے خوئی کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ آقائے حکیم نے تو اپنی رائے پیش کر دی۔ آقائے حکیم کے انتقال کے بعد لوگوں نے رجوع کیا 2 بڑے مجتہدین کی جانب۔ نجف میں اس وقت 2 بڑے مجتہدین تھے جن کی جانب لوگوں نے رجوع کیا، ایک آقائے باقر صدر کی جانب اور یہ کہہ کر رجوع کیا کہ ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ عربوں میں تھوڑا سا جذبہ یہ بھی کہ عرب کی تقلید کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور اتفاق سے اس دور میں 2 عرب ایسے تھے جن کے بارے میں عربوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ان کی تقلید ہو سکتی ہے، ایک آقائے صدر اور ایک آقائے یوسف حکیم، جو آقائے محسن الحکیم کے سب سے بڑے صاحبزادے اور صاحب اجتہاد۔ آقائے یوسف الحکیم کا بھی یہ جواب تھا کہ جب تک کہ آقائے خوئی جو میرے استاد ہیں حیات ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مومن کسی اور کی تقلید کر سکے۔
اور آقا باقر صدر کا بھی یہ جواب تھا کہ جب تک کہ میرے استاد حیات ہیں اس وقت تک میرے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کسی کو اپنا فتویٰ بتاؤں، تقلید کرانا تو بہت بات کی تھی۔ اور جب آقا خوئی نے اجازت دی آقا صدر کو، تب انہوں نے اپنے فتوے پھیلائے لیکن تقلید نہیں کرائی۔ اس کے بعد اسی دور میں لبنان کے اندر آقا صدر کے ایک رشتے دار امام موسیٰ صدر تھے، جو لبنان کی شیعہ سپریم کونسل کے سربراہ تھے، اور یہ وہ ہستی تھی کہ جب لبنان کے مومنوں نے آقا حسین بروجردی سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ہماری رہبری اور ہدایت کے لیے کسی کو بھیجیں، تو آقا حسین بروجردی نے امام موسیٰ صدر کو خصوصی حکم دے کر لبنان بھیجا تھا۔ اور امام موسیٰ صدر کی وہ ہستی تھی، انتہائی لمبے تڑنگے اور انتہائی خوبصورت نوجوان تھے۔ یہ ہستی تھی کہ جب وہ بیروت کی یا لبنان کے کسی شہر کی کسی گلی میں داخل ہو جاتے تھے تو یہ تو آنکھوں دیکھے واقعات کہ ان کی وہ ہستی تھی، وہ اثر کا وہ کشش تھی ان کے چہرے میں اور ان کی خطابت میں کہ بے اختیار شیعہ سنی یہاں تک کہ عیسائی تک اپنے اپنے گھروں سے نکل آتے تھے اور جاء الامام جاء الامام جاء الامام، یعنی ہمارا امام آ گیا، ہمارا امام آ گیا، یہ ہر گلی کے اندر آوازیں گونجنے لگتے تھے۔ تو انہوں نے شیعہ سپریم کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے آقا باقر صدر کو یہ خط لکھا کہ آپ ہماری رہبری کریں، آپ کے خیال میں کون ایسا ہے کہ جس کی تکلیف ہمیں بری ذمہ کرے گی اور روز قیامت ہم سے کوشش نہیں ہوگی۔ آقا صدر نے صاف جواب یہ لکھا کہ جتنا میں، یہ نہیں لکھا کہ آقا کوئی عالم، بلکہ یہ لکھا کہ موجودہ زمانے کے جتنے بھی علماء ان میں سے جو مرجع بڑے بڑے علماء ان میں سے جتنوں کے حالات مجھے پتا، اس کے پیش نظر میرے خیال میں سوائے میرے سید الاستاد آقا خوئی کے کوئی عالمیت کا حقدار نہیں۔ یہ آقا صدر کا جواب۔ اور اس کے علاوہ عراق کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں آقا صدر کا بڑا اثر تھا، موصل کا علاقہ ہے، بصرے کا علاقہ، ان تمام علاقوں میں آقا باقر صدر نے ذاتی طور پر دلچسپی لے کر وہاں کے لوگوں کو آقا خوئی کی تقریر کرائی۔ تو اب آقا باقر صدر کوئی ایسی معمولی ہستی نہیں ہے کہ ہم ان کے ان اقدامات کو نظر انداز کر دیں اور یہ سوچیں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا مجتہد کسی غلط کام کے لیے اتنی دلچسپی لے۔ یقیناً دوسرے مجتہدین بھی مراجع اور آقا خمینی کے لیے قوم کے علماء کے بڑے بڑے فتوے اور آرا اور مشورے، لیکن آقا خوئی کے سلسلے میں آقا صدر کا یہ کردار۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے علماء تھے، بس اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اب گفتگو کو ہم اختصار کے ساتھ دوسرے موضوعات پر موڑتے ہیں کہ نجف کے اندر، نجف علماء کا مرکز اور گہوارہ، پورے نجف کے اندر ایک عالم کے سوا، صرف ایک عالم تو تھے جن کا نام اس وقت ذہن سے اتر گیا، ان کے سوا کوئی عالم بھی آقا خوئی کے سوا کسی کو عالم ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہاں نجف کے ایک عالم تھے، وہ انتہائی متقی تھے، ان کے نزدیک آقا خمینی کی تقلید کرنا چاہیے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ آقا خمینی کو عالم سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عالم تو نہیں، لیکن میرے خیال میں تقلید ان کی کرنا۔ ان کے علاوہ نجف کا کوئی عالم، اور یہ بہت سے ہمارے بزرگ ساتھیوں کے اس قسم کے بھی کچھ ایسے علماء ہیں جن کے نام ہم نہیں لے سکتے، البتہ بعد میں آپ پوچھیں تو ہم بتا سکتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے شہروں سے چلے تھے تو کسی اور مجتہد کی تقریر کر کے چلے، نجف میں پہنچے درس لینے کے لیے تو ہم نے تلاش کیا کہ ایک مجتہد بھی ایسا مل جائے، ایک عالم بھی ایسا مل جائے جس کی ہم نے تقلید کی ہے اس کے بارے میں وہ راضی ہو جائے تو ہم اسی کی تقلید جاری رکھیں گے۔ لیکن جس عالم کے پاس نجف سے گئے سب نے آقا خوئی کی عالمیت کو مانا اور کسی نے کوئی شک ظاہر ہی نہیں کیا۔ آقا صدرہ جو نجف ہی کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے فلسفی تھے، آقا باقر صدر کے استاد تھے فلسفے کے اندر، انتہائی محیر العقول ہستی تھی، آقا خوئی کی عالمیت کے فتوے پہ دستخط کیے۔ آقا رضا قطفی جو آج کل قم کے اندر اور ایران کے ایک بڑے عالم، آقا خوئی کی عالمیت پر دستخط کی۔ آقا تقی بحر العلوم، آقا شیخ محمد تقی صاحب جواہر، غرض یہ کہ فہرست سے اگر ہم بتائیں تو انہی کے ناموں میں گفتگو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آقا خوئی کی عالمیت کا وہ مسئلہ کہ نجف میں تو کسی کو آقا خوئی کی عالمیت سے اختلاف نہیں، یہاں تک کہ خود آقا محسن الحکیم کی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی۔ 1350 ہجری سے آقا خوئی کے علم کا آغاز ہوا اور آقا خوئی کی علم کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صرف فقہ تک محدود نہیں تھی۔ تفسیر میں ایک کتاب لکھی ہے البیان، اور ایسی معرکۃ الآراء کتاب کہ جب جامع الازہر نے تفسیر کے موضوع پر دنیا کی کسی کتاب کو تلاش کیا اپنے کورس میں داخل کرنے کی تو سب سے پہلے آقا خوئی کی کتاب پر ان کی نگاہ گئی اور جامع ازہر کی جانب سے
طالب علموں کی ہدایت کے لیے جو پروسپیکٹس ٹائپ کی چیز چھاپی جاتی ہے اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ تفسیر کی کلاس میں جو داخلہ لے رہا ہے اور تفسیر کی مشکل گتھیوں کو الجھانا چاہتا ہے وہ نجف کے عالم ابوالقاسم خوئی کی کتاب البیان کو ضرور پڑھے. اس کو پڑھ لے تو پھر کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت تفسیر کے مسئلے پر نہیں رہے گی. یہ علم تفسیر میں آقا خوئی کا مقام. اپنے تعریف کریں تو خیر وہ اپنے، لیکن غیر یہ کہہ کے تعریف کر رہا. ان کے پاس بھی بہت ساری کتابیں یہ کہہ کے تعریف کی جا رہی کہ اگر اس ایک کتاب کو پڑھ لے تفسیر کے اصول سمجھنے کے لیے تو پھر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی. علم تفسیر میں یہ مقام ہے. علم فقہ کے اندر تو آپ نے کچھ سنا. علم اصول، یہ علم اصول وہ علم کہ جس پر پوری فقہ کی دنیا، اور جس نے علم اصول فقہ کے اندر مہارت حاصل کر لی، اب سائنس کا علم ہو، معیشت کا علم ہو، سیاست کا علم ہو، سماجیات کا علم ہو، کوئی علم اس علم کے اندر وہ پیچھے رہ ہی نہیں سکتا. یہ ایک عجیب علم اور عجیب خدا کا فضل ہے اس علم کے ساتھ. آقا صدر جو اتنے بڑے مقام پر پہنچے، آپ نے ان کی شہادت کے سلسلے کی تقاریر میں سنا ہوگا. ان کی خصوصیت کیا تھی؟ ایک ہی خصوصیت تھی کہ علم اصول فقہ کو انہوں نے مکمل طور پہ حاصل کیا. پھر اقتصادیات، بینکنگ، سیاست، فلسفہ، منطق، جس مسئلے پر انہوں نے لکھا ایسی کتاب لکھی کہ اس سے بہتر کتاب لکھنا ممکن نہیں. یہ سب سے اہم علم. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو رات کا وقت اور پھر آپ کا مجمع ہے جنہیں واقعات سے زیادہ دلچسپی ہے اور یہ خوش باتوں سے دلچسپی نہیں، ورنہ ہم بتاتے کہ علم اصول فقہ ہے کیا. اس علم کے پیچھے وہ کیا جادو ہے کہ جو یہ سیکھ لے پھر دنیا کا کوئی علم اس کی دسترس سے باہر نہیں رہ سکتا. تو اسی سے اندازہ کریں کہ آقا خوئی کا تقریباً 30 سال سے خطاب ہی امام الاصول، اصول کے امام پورے نجف میں کہے جاتے ہیں. اور یہ بلا شک و شبہ یہ بات ثابت کہ علم اصول میں کوئی آقا خوئی کے ہم پلہ نہیں. اور ہم پلہ تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی قریب بھی، یہاں تک کہ آقا حکیم بھی علم اصول میں آقا خوئی سے کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اور علم اصول علم فقہ کی بنیاد. اتنا بڑا مقام ہے کہ رجب 1367 ہجری آقا خوئی بیمار تھے اور انتہائی بیماری نے شدت اختیار کر لی، دل کا عارضہ لاحق ہو گیا. چنانچہ آقا خوئی نے یہ ارادہ کیا کہ میں مشہد مقدس جاؤں گا اور جا کر امام کے روضہ اقدس سے حاضری دوں گا اور اپنی بیماری کے سلسلے میں امام سے دعا مانگوں گا. چنانچہ چلے وہ. ظالم ترین حکومت ہے ایران کی، لیکن آقا خوئی کا اس وقت یہ مقام تھا کہ سرکاری طور پر استقبال اور بڑا عظیم الشان قسم کا لوگوں نے استقبال کیا. سب سے پہلے معصومہ قم کے روضہ اقدس پہ پہنچے اور وہاں جا کے معصومہ قم کے روضے پہ حاضری دی. اس کے بعد آئے اور محمود روحانی ایک عالم قم کے ان کے گھر میں قیام کیا. آقا خوئی کی اطلاع آنے کی اطلاع سن کر عوام تو آئے، کثیر تعداد میں آئے، لیکن مجتہد عالم اس دور کے آقا حسین بروجردی وہ بھی خاص طور پر آقا خوئی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. آقا روح اللہ خمینی خاص طور پر آقا خوئی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور اس کے بعد ایک نشست جمی. دوران نشست تفصیل ہم نہیں بتا سکتے، خشک مسئلہ، کسی نے نماز کے مسئلے پر ایک اعتراض پیش کیا. آقا خوئی نے اس اعتراض کا جواب دیا. کافی لمبا علم اصول کا مسئلہ اور اس اعتراض کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے اور اپنی بات مکمل کر دی. اس کے بعد اس مقام پر بیٹھے ہوئے علماء میں سے کسی نے آقا خوئی کے جواب پہ کوئی اعتراض کرنا چاہا تو آقا حسین بروجردی جیسی ہستی بہت خاموش طبیعت کے ایک مرتبہ وہ کھڑے ہوئے اور اس اعتراض کرنے والے کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اس سے بہتر جو ابوالقاسم خوئی کا جواب ہے، اس سے بہتر جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے اور اب اس مسئلے پر بحث کرنا بالکل فضول ہے. یہ آقا حسین بروجردی جو ان کی تقلید کا دور دیکھ چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ تقوی کے اندر بھی ان کا کیا مقام ہے، لیکن ایسا مکمل اور ٹھوس جواب ایک مرتبہ آقا بروجردی کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اب مزید بحث نہ کرو، اس لیے کہ اس سے بہتر جواب ممکن ہی نہیں. اس کے بعد پھر کسی نے کوئی سوال پیش کیا تو پھر آقا خوئی نے بجائے خود مقابلہ کرنے کے اپنے شاگرد کو حکم دیا اور یہ تاریخ کا واقعہ تو اس شاگرد کے جوابات دیکھ کر لوگ آقا خوئی کو حیرت سے دیکھتے رہے کہ جس کا شاگرد جتنا بڑے مقام پر فائز ہے خود وہ عالم اور وہ خود عالم کس مقام کے اوپر ہوگا. تو آقا خوئی علم اصول میں وہ مقام کہ آقا حسین بروجردی کے سامنے جواب دیتے ہیں اور آقا بروجردی معترضین کو خاموش کرتے ہیں. ایک خاص آقا خوئی کی جو فیلڈ ہے جو عام طور پر دوسرے مجتہدین ماہر تو ہوتے ہیں استعمال نہیں کرتے، وہ ہے علم مناظرہ. عام طور پر ہمارے یہاں علم مناظرہ جو جتنا بڑا جاہل ہو اتنا ہی بڑا مناظر سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ہندوستان و پاکستان میں، اور یہ ذمہ داری مناظرہ کرنے کی انہی کے ہاتھ میں.
لیکن عراق و ایران میں مناظرہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے۔ آقا خود کی ایک بڑی خصوصیت یہ کہ اگر کہ وہ اتحاد اسلامی کے انتہائی زبردست حامیوں میں سے اب سے چند سال پہلے جب آقا حکیم بھی حیات تھے، آقا بروجردی بھی حیات تھے، عراق کے کچھ اہل سنت نے ایک کتاب شائع کی نجف کے خلاف، جس میں نجف کے ایک ایک عالم کا تذکرہ کر کے اس کے عیب بیان کیے، اس کو گالیاں دی۔ واحد آقا خود کی ذات تھی کہ جن کے بارے میں وہ کسی قسم کا اعتراض نہ کر سکے اور ان کا تذکرہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کیا۔ تو آقا کوئی بڑے زبردست حامی ہے وحدت اسلامی کے، اس لیے کبھی اس قسم کے مسائل میں گفتگو نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی موقع اور مقام آ جائے تو اس کے بعد آقا کوئی مناظرے کے اندر بھی کسی سے پیچھے رہنا پسند نہیں کرتے۔ 1353 ہجری آقا کوئی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ واقعہ غالباً سال گزشتہ اختصار کے ساتھ آ چکا۔ حج کے لیے آقا کوئی تشریف لے گئے تھے۔ جب آقا کوئی حج پہ تشریف لے گئے تو حج انجام دیا اور اس کے بعد مدینے میں آئے۔ مدینے میں اس دور میں تو بہت زیادہ تفتیش شیخ زین العابدین مدنی، ان کی یہ عادت تھی کہ اگر مسجد نبوی میں کوئی مومن سجدہ رکھ کے نماز پڑھتا تو اس کی سجدہ کو فوراً اٹھا لیا کرتے۔ آقا خود جب تشریف لے گئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ شیخ زین الدین مدنی سے کہا کہ اے شیخ، کیا تجھے پتہ نہیں کہ پیغمبر نے کسی بھی مسلمان کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے اٹھانے کو حرام قرار دیا؟ شیخ مدنی نے جواب دیا کہ ہاں، مسلمہ مسئلہ ہے، ہر فقہ مانتی ہے۔ تو کہا کہ پھر تو ان مسلمانوں کے مال کو کیوں اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جاتا جبکہ یہ کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، کلمہ رسالت بھی پڑھتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ شیخ مدنی کہنے لگے کہ نہیں، یہ اس جگہ کو رکھ کر بت پرستی کرتے ہیں، ان کے بتوں کو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ آقا ایسے نے ایک مرتبہ چیلنج دیا کہ چلو بیٹھ کر گفتگو کرو اور دیکھو کہ یہ بت پرستی ہے، یہ عین شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق۔ ایک خاص کتاب سے ہے آقا کوئی کا اس موضوع پر کہ اس جگہ کس طرح سے جائز۔ ایک عالم وقت، ہمارے عام تصور یہ ہے کہ مجتہدین کرام ان تمام چیزوں کے خلاف، عالم وقت نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ خاک اتفاق کی جگہ وہ ہے کہ جس پر پیغمبر نے اپنے دور کے اندر سجدہ کیا۔ آج ایک مومن سوال کرتا ہے، اور بہت سے، ایک بھی نہیں بہت سے، کہ کربلا کے واقعے سے پہلے جس چیز پر سجدہ کیا جا رہا تھا، آقا کوئی نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ خاک اتفاق پیغمبر کے پاس بھی تھی اور اس پر سجدہ ہوا۔ بہرحال بیٹھے وہ دونوں، اب اتنی تفصیل تو نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ تقریباً 40 منٹ ہونے کو آ رہے ہیں کہ ہم پوری مناظرے کی تفصیل آپ کو بتائیں۔ خلاصہ یہ کہ آقا کوئی جب وہاں سے اٹھے تو شیخ مدنی کو قائل کر کے اٹھے کہ جو کچھ میں آج تک کرتا تھا یہ غلط تھا، حرام تھا اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں۔ اتنا وہ متاثر ہوئے آقا کوئی سے کہ انہوں نے درخواست کی کہ آپ کی ہستی تو مسلمانوں کے لیے برکت اور رحمت، آپ خاموشی سے حج کر کے واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اہل مدینہ کو بھی اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیں۔ مدینہ کے اندر ہر فقہ کے ماننے والے اکٹھا ہیں اور آقا خود سے خاص طور پر درخواست کی گئی کہ آپ مسجد نبوی میں تقریر کریں۔ ایک شیعہ عالم اور مسجد نبوی میں تقریر کی اجازت مل جائے، یہ ایک کمال اور معجزہ ہے آقا خود کی علمیت کا۔ چنانچہ شیخ مدنی نے خود انتظام کیا اور مسلسل 10 راتوں آقا خود نے مسجد نبوی کے اندر موعظہ اور اسلام کی حقانیت کے موضوع پر گفتگو کی، اور ہر گفتگو میں شیعہ عقائد کا کھلم کھلا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس چیز کا خیال نہیں کہ سعودی عرب کی حکومت ہے اور ابن سعود جیسا ظالم اس وقت حکومت کر رہا، مسجد نبوی ہے کٹر وہابی، کھلم کھلا انہوں نے اپنے مذہب کی حقانیت کی گفتگو کی، شیعہ عقائد کو بیان کیا اور جو کچھ اہل سنت غلطی کرتے ہیں شیعوں کو سمجھنے میں سب کا تذکرہ کیا۔ یہاں تک کہ 10 راتوں کے بعد شیخ مدنی نے کہا کہ میں آج سے پہلے شیعوں کو انتہائی برا سمجھا کرتا تھا، لیکن آج سے میں اپنے تمام غلط عقائد سے توبہ کرتا ہوں اور میری نگاہ میں شیعہ بھی اتنا ہی بڑا مسلمان ہے جتنا ایک سنی مسلمان ہوتا۔ ایک مدینے کے وہابی عالم کے منہ سے یہ جملہ سننا بڑا آسان ہے، لیکن جو ان کی فطرت کو اور ان کے نقطہ نظر کو جانتا وہ سمجھتا ہے کہ اس جملے میں کتنا عظمت کا اعتراف ہے عقائد ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ ان کا مناظرہ سعودی عرب کا ذوالفقل عراق کا ایک مقام ہے جہاں یہودیوں کی اکثریت کے اس علاقے میں ہمارے کئی علماء جا کر یہودیوں سے مناظرہ کر چکے ہیں۔ خاص طور پر عقائد بحر العلوم کا ایک مناظرہ تو بڑا مشہور مناظرہ جس میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو انہوں نے مومن بنایا تھا، اور اس مناظرے کی کارروائی حال ہی میں نجف اشرف سے شائع ہوئی ہے اور اس کے اردو ترجمے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایک مجتہد عالم کا یہودیوں سے مناظرہ، آقا خوئی کا بھی ایک دفعہ اتفاق سے وہاں گزر ہوئے کہ ایک یہودی عالم نے آقا خوئی کو دیکھا اور کوئی اعتراض کر دیا۔
وہ اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ موسیٰ تک نبوت ہے اور حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کی نبوت ثابت نہیں. وقت بہت کم ہے. آقا خوئی نے خود اس کی تفصیل اپنے قلم سے اپنی کتاب البیان کے آخر میں تحریر فرمائی اور بے عین ہی آٹھویں امام کے مناظرے کا لطف آتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ امام اور نائب امام میں بھی بہرحال زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے واقعاً کسی نے امام سے علم کو حاصل کیا ہے اور دنیا والوں تک پہنچا رہا ہے. بڑا معرکۃ العالم مناظرہ ہے. وہ موقع ملا تو کسی تقریر کے اندر ہم بیان کریں گے. ارادہ ہمارا یہ تھا کہ اس سال ہم کچھ تقریریں آپ کے سامنے اس موضوع پر بھی کریں کہ مثلا بہائی کیا ہوتے ہیں، قادیانی کیا ہوتے ہیں، آغا خانی کیا ہوتے ہیں، یہودی کیا ہوتے ہیں، مگر وقت بہت کم ہو گیا ہے اور موضوعات بہت طویل رہ گئے. اس لیے اس کو اختصار کے ساتھ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں آقا کوئی اس یہودی عالم کو شکست سے پاش دے کے کھڑے ہوئے اور اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں آج تک جس عقیدے کا قائل تھا وہ بالکل غلط عقیدہ. لبنان کے ایک عیسائی وہ اہل سنت کے وہابی علماء سے مناظرہ، اس کے بعد یہودی عالم سے مناظرہ، ادھر کچھ علماء قم سے ایک علمی مسئلے کے اوپر نوک جھونک، اور اب ایک عیسائی. لبنان کے ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں پیغمبر اسلام اور قرآن پر بڑے اعتراضات کیے گئے. آقا کوئی اس وقت بہت مختصر عمر تھی، 20 یا 22 سال، لیکن ایک ایسی معرکۃ العارا کتاب اس کے جواب میں لکھی کہ کتاب کا مصنف خود یہ اقرار کرتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر مجھ پر اپنی غلطی واضح ہے اور میں اپنی کتاب کو واپس لینا چاہتا ہوں. یہ مقام مناظرے کے اندر یہ یہودی، عیسائی، اہل سنت، اہل تشیع جن سے مقابلہ ہوتا ہے، آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مناظرے کی تفصیل بتائی جائے تو اور مزہ آ جائے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایک تو مناظرہ بڑا علمی مناظرہ ہوتا ہے. آپ حضرات تو اتنے علمی مناظرے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو تو یہی مناظرہ پسند آتا ہے کہ اگر کسی نے پرچی بھیجی کہ ہم 22 رجب کا کنڈا کیوں کرتے ہیں تو جواب یہ ملے کہ ہمارے کنڈے سے تمہارا کنڈا کیوں ہو جاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا جواب دیا گیا، کتنا بہتر جواب ہمارے عالم نے دیا. تو اس ماحول کے اندر یہ مناظرہ علمی آپ کے سامنے پیش کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ہماری ان 7-8 تقاریر کا کوئی اثر ہوا تو آگے چل کر پھر یہ مناظرے بھی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو بہرحال آقا خود ایک طرف یہ علم اور دوسری طرف تقویٰ، وہ تقویٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آقا خود کا تقویٰ بھی اپنے مقام پر بے مثال ہے. اگرچہ تقوی کے معاملے میں آقا خمینی حقیقی طور کے اوپر ایک ضرب المثال بن کر رہ گئے، لیکن آقا خود کا بھی تقویٰ، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ در سے خارج دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ گفتگو کرتے کرتے زبان میں لکنت پیدا ہوگی، زبان نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا. لوگ گھبرا کے دیکھنے لگے کہ اتنا فصیح، اتنا بلیغ گفتگو کرنے والا آج زبان لڑکھڑا کیوں گئی. کہ ایک مرتبہ ممبر پر سے اعلان کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ جیسے اس مجمع کے اندر کسی مقام پر میرے والد بیٹھے ہیں، تبھی میری زبان لکنت محسوس کر رہی، اور پتہ چلا کہ حقیقت میں باپ اپنے بیٹے کے علم کو اور علمی کارناموں کو دیکھنے کے لیے مجمع میں آ گیا. کیا یہ وہی سیرت امام نہیں کہ جب امام حسن اپنی مادر گرامی کو سنا رہے ہیں کہ مسجد میں کیا ہوا، ایک مرتبہ زبان لڑکھڑا گئی اور جواب دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ جیسے میرے پدر بزرگوار مجھے کہیں سے دیکھ رہے ہیں، تبھی میری زبان میں لڑکھڑا. یہ تقویٰ، یقیناً یہ تقویٰ، ورنہ کیسے پتہ چلے یہ فضل، وہ فضل جو امام پر ہے وہ ایک نائب امام کے اوپر کیسے آ جائے. یہ تقوی کی ایک بیان مثال. تو آقا کوئی کی تمام زندگی علمیت کو دیکھیں تو علم کے میدان میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ تو اس حد تک کہہ گئے تھے، اگرچہ اس جملے میں تو اتنی واقعیت نہیں، کہ دنیا کے جو دوسرے مجتہدین ہیں آقا کوئی کا اتنا علم کہ کسی بھی دوسرے مجتہد عالم کو بٹھا دیجیے ان کو 17 مرتبہ آقا کوئی فقہ پڑھا دیں گے. وہ علم کہا جاتا ہے. اگرچہ اس میں تو لوگ مبالغے کی آخری حدود تک پہنچ جائیں، لیکن حقیقت یہ کہ آقا خوئی کا علم اصول وہ کہ امام الاصولیین کہلاتے ہیں. علم فقہ وہ کہ سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت جو دوسرے سب سے بڑے مجتہد عالم بھی ہیں آقا خوئی کے علم فقہ کے مقابلے میں وہ ایسے ہیں کہ جیسے بالکل کسی چیز سے بھی واقف نہیں. یہ انتہائی مستند قسم کے لوگوں کے جملے، اگر موقع ملا تو ہم نام بھی لے لیں گے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے، کسی مجتہد کی توہین جائز نہیں ہے، ہر ایک کا ایک خاص مقام. کل انشاءاللہ امام خمینی کے بارے میں آپ کے سامنے واقعات آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا بھی کیا مقام ہے، کیا مرتبہ. لیکن آقا خوئی کے کم از کم علم کے مقام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور تقویٰ اس کی ایک چھوٹی مثال آپ نے دیکھ، اور کچھ باتیں ہم نے کل بتائیں کہ ایک پیسہ اپنی ذات پر خمسہ خرچ نہیں کیا جاتا. سارا کا سارا خرچہ کچھ لوگ اپنی جیب خاص سے برداشت کرتے ہیں، اور کتنا محدود ہمارے ایک مجتہد عالم کا خرچہ ہوتا ہے. جہاں تک علم مناظرہ، علم تفسیر، علم فقہ، علم اصول، جس اعتبار سے دیکھیں آپ کو آقا کوئی ایک عجیب ہستی نظر آئیں گے. اور آخر میں یہی وقت پورا ہو گیا ہے، مسائل کے وقت کو کم نہیں کرنا چاہتے ہیں.
آج بھی اگرچہ بات مکمل نہیں ہوئی لیکن کافی حد تک ہم نے آقا خوئی کے بارے میں اپنی دانش میں پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ آخری بات یہ کہ آقا خوئی پر یہ الزام کافی غلط ہے کہ وہ جہاد کے یا اس کے خلاف، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ان کے والد بھی، ان کا خاندان بھی اور ان کے شاگرد بھی سب کے سب آپ کو نظر آئیں گے جہاد کرتے ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے کہ وہ شاگرد جہاد کر رہے ہیں اپنی مرضی سے اور آقا خوئی کی مرضی نہیں، تو یقیناً شاگرد اس بات پر اعتراض تو کرتے، لیکن آقا مہدی الحکیم سے بذات خود 1972 میں ہماری گفتگو ہوئی تھی امام بارگاہ رضویہ میں، تو انہوں نے بلا شک و شبہ یہ بات کہی تھی کہ آقا خوئی کی عالمیت کے مقابلے میں کسی اور کا نام لینا ہی ایک حماقت ہے، اور میرے خیال میں میرے استاد آقا خوئی کے علاوہ کوئی اس وقت عالم نہیں ہو سکتا۔ آقا مہدی الحکیم ایک مجاہد، آقا صدر جو اپنے ذاتی اثر کو استعمال کر کے اپنے ماننے والوں کے بیچ میں آقا خوئی کی تقریر کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام مجتہدین جو مجاہد، ایسے مجاہد جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے گھومتے ہیں، جب یہ آقا خوئی کے اتنے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آقا خوئی کے خیالات سے یہ پوری طرح سے متفق ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی کہ جب آقا خوئی ان کے اتنے قریب ہیں کہ ہمیشہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا بیٹا کہتے ہیں کہ آقا خوئی ان کے خیالات سے بھی متفق ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مصلحت امام زمانہ کے تحت وہ اس وقت خاموش ہیں، اور ان کی خاموشی زیادہ بہتر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آنے والے حالات میں ان کی ہستی بہت زیادہ اہم ہستی بن جائے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایران کے انقلاب کی بنیادیں تو اگرچہ اسی وقت سے پڑ گئی تھی جب اس شاہ کے باپ نے حکومت کو سنبھالا، لیکن موجودہ تحریک کے دم سے بھڑک اٹھنے کا سبب آقا خوئی کا ایک خطبہ جو انہوں نے نجف اشرف کی مسجد کے اندر دیا تھا، اور جس کے اندر واضح طور پر پہلی مرتبہ ایران کے کسی مجتہد نے جہاد کی قول کی تھی، اور آقا خوئی نے صاف الفاظ میں شاہ ایران کو متنبہ کیا تھا۔ یہ سنڈے ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ جو ہمارے پاس بذات خود بھی موجود ہے کہ آقا خوئی نے پہلی مرتبہ بذات خود اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ اگر حکومت ایران اپنے اس رویے کو تبدیل نہیں کرے گی تو میں اعلان جہاد کر دوں گا اور ساری ذمہ داری حکومت ایران کے اوپر ہوگی۔ آقا خوئی، آپ نہیں سمجھ سکتے واقعات نہیں کہ کتنا دباؤ آقا خوئی کے اوپر پڑا تھا اس تحریک کے درمیان، تو وہ ذرا سا اس قسم کا اظہار کر دیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ اس تحریک سے خوش نہیں، یہاں تک کہ ایک سازش کے تحت آقا خوئی کے نام سے جب یہ تحریک بالکل اختتام پر پہنچنے والی تھی، سارے تہران کے اندر ایک فتویٰ گرایا گیا جس میں آقا خوئی کے بہت پرانے فتوے کے الفاظ کو چھاپ کر یہ ظاہر کیا گیا جیسے یہ اس سے متعلق بہت پہلے عراق کے حالات کے تحت آقا خوئی نے ایک مرتبہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ اسلام کے اندر اس مقام پر وہاں پہ جو خونریزی ہو رہی ہے اس سے بچنا زیادہ بہتر۔ ایک سازش کے تحت اس فتوے کو چھاپ کر آخری تحریک کے آخری دنوں کے درمیان پورے تہران میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے یہ فتوے گرائے گئے تھے، لیکن فوراً آقا خوئی کی جانب سے تردید آئی تھی۔ ہمارے اخبارات میں تو آقا خمینی تک کو مست کر کے پیش کیا جا رہا تھا جو اس تحریک کی سب سے نمایاں ہستی تھی، تو آقا خوئی کے بیانات کیسے شائع ہوتے، لیکن ہر موقع پر آقا خوئی نے باقاعدہ آقا خمینی کو تار بھیجا، کبھی تعزیت کا جب شہداء کی بات آئی، کبھی مبارکباد کا جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی۔ ہر موقع پر آقا خوئی کے بیانات ایران کے اخبارات میں چھپتے رہے، جس میں انہوں نے مکمل طور کے اوپر ایران کے انقلاب سے اتفاق ظاہر کیا، اور ایران کا جو آئین اس وقت بنا ہے اس میں ایک بڑا ہاتھ آقا باقر صدر کا ہے اس آئین کی تیاری میں، تو وہ آقا خوئی کی پوری حمایت کے ساتھ۔ اور شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ امریکہ کی CIA کا پورا زور آقا خوئی کے اوپر پڑ گیا تھا۔ حکومت عراق ویسے ہی ایران کی تحریک کے خلاف تھی، تو پورا پریشر پڑا دنیا کی ہر بڑی طاقت کا کہ آقا خوئی کی جانب سے ایسا جملہ یا ایسا فتویٰ یا ایسی کوئی رائے سامنے آ جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ایران کی تحریک کے حق میں نہیں، اور اس کے بعد کام ان کے لیے بڑا آسان ہوتا۔ اس لیے کہ ایران میں اگرچہ اکثریت امام خمینی کو تسلیم کرتی، لیکن امام خمینی کو تسلیم کرنے والوں کی اکثریت بھی وہ نہیں ہے کہ ایک عالم کو مانے تو دوسرے کا انکار کرے۔ کچھ اور نہیں تو لوگ شک میں تو پڑ سکتے تھے، لیکن یہ آقا خوئی کے کردار کا اٹل، آقا خوئی کے کردار کی استقامت، آقا خوئی کا اپنے موقف کے اوپر جم جانا کہ آقا خوئی پر دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کا دباؤ پڑا، وہ تمام بڑی طاقتیں جو انقلاب ایران کے خلاف تھی کہ آقا خوئی کسی طریقے سے انقلاب کے خلاف کچھ کہہ دیں، اور آقا خمینی کو تو عوام کی اتنی بڑی حمایت حاصل تھی، آقا خوئی تو دشمنوں کے درمیان عراق میں تنہا بیٹھے تھے، لیکن تمام تر دباؤ کو برداشت کیا اور صاف طور سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب مہمان دروازے پر آیا اور شاہ نے خصوصی طور پر ملکہ فرح کو نجف بھجوایا تاکہ آقا خوئی سے ملاقات
تو آقا خوئی نے ملاقات سے بھی انکار کر دیا. اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں 3 دن پہلے کہ ملکہ فرح جب زبردستی آقا خوئی کی بڑی صاحبزادی کے گھر کے اندر گئی اور وہاں جا کر اس نے آقا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو آقا خوئی نے یہی جواب دیا کہ میں ملاقات نہیں کر سکتا. اور جب ایران کے بارے میں ان کی رائے لی گئی تو یہی جواب کہ میں ایران کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. یہ کتنا بلیغ طنز ہے شاہ اور شاہ کے خاندان پر، سمجھنے والے خود سمجھ سکتے ہیں. تو کتنی استقامت کے ساتھ امریکہ کی CIA کا، ایران کا اور عراق کے دباؤ کا مقابلہ کیا اس پوری تحریک کے درمیان، جبکہ عراق کے عوام بھی کچھ اتنے بہتر اور تعاون کرنے والے عوام نہیں تھے. اور ایک جملہ بھی آقا خوئی کی زبان سے تحریک انقلاب اسلامی ایران کے خلاف نہیں نکلا. تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آقا خوئی اس پوری تحریک سے متفق تھے اور ہیں. اور یہ جو مشہور کیا جا رہا ہے آج کل کہ آقا خوئی اور خمینی میں معاذ اللہ کسی قسم کا اختلاف ہے، یہ بالکل غلط. انشاءاللہ کل آقا خمینی کے کچھ حالات آئیں گے. اس کے بعد ایک تقریر انقلاب اسلامی ایران کے بارے میں ہوگی، ایک تقریر رجب کے موضوع پر ہوگی جو انجمن خدام القرآن کے نصاب میں داخل. محمدی ویلفیئر میں سیرت ائمہ کے سلسلے ہماری آخری گفتگو امام کے بارے میں اشنا اور ادھوری رہ گئی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے مکمل کریں گے. تو رجب کے موضوع میں امام کی آمد کا موضوع بھی شامل ہے اور وہ ایک پوری تقریر یہاں پہ ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہماری تقریر ہوگی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور زکوٰۃ کے مسئلے پر، جس میں ضمنی طور پر اسلام آباد کا شیعہ کنونشن بھی آ جائے گا. اور اس کے بعد پھر 2 دن کا وقفہ ہوگا اور پھر آخری تقریریں شروع ہو جائیں گی، جس کے بارے میں آپ کو ہر سال پتہ ہے کہ اہم ترین موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں ایک اعلان، وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ شب قدر کے اگلے دن کی تقریر یعنی 22-23ویں شب گزر کر جو 24ویں شب آئے گی، ہر سال مناظرے کے موضوع پر ہوتی ہے. یعنی آپ کے ذہن میں جو اعتراضات آتے ہیں جو آپ کے دوست اور ساتھی کرتے ہیں، آپ یہاں نقل کرتے ہیں اور ان کا جواب دیا جاتا ہے. مثلا تراویح کا مسئلہ، متا کا مسئلہ، تقیہ کا مسئلہ، ہاتھ بال کا نماز پڑھنے کا مسئلہ، 5 وقت کی نماز 3 وقت پڑھنے کا مسئلہ. تو ابھی سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ پورا پروگرام آپ ہی کے سوال سے مرتب کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے آپ لکھ کر ابھی سے دینا شروع کر دیں، اسی کے جواب پر تقریر تیار کی جائے گی. اور نہیں تو اس دن آپ لے کر آئیے سوال اور دیتے جائیے اور اس کا جواب سنتے چلے جائیے. یہ 24ویں رمضان کی تقریر ہے اور پھر آخر کی 3 تقاریر تو کچھ ایسے دھماکہ خیز موضوعات پر ہوگی کہ ٹکٹ